بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج IBSE سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنینس اور القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی طرف سے میں تمام پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ آج کا ویبینار، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک کہ لیڈرشپ رول، لیڈرشپ ان دا لائٹ آف دا سیرہ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ ہر مسلمان کے لیے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہیں، اور اسی حوالے سے کہ آپ چاہے لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوں، آپ کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے پاس لیسنز ہیں، وی ہیو لیسنز ٹو لرن، وی ہیو lot of things to learn from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم life۔ تو آج اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے we have decided to talk on the leadership, how a leader can learn, what leadership skills we can learn, what we can learn in the leadership positions from the life of the Prophet and the seerah of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ویبینار کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ پھر میں تمام اپنے شرکاء کو اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں، IBS سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنینس کی طرف سے اور القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی طرف سے۔ اور آج کے ہمارے اسپیکر ہیں ڈاکٹر ذیشان احمد۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب ایک معروف اسکالر ہیں، معروف ایجوکیشنسٹ ہیں، اس وقت ڈین ہیں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے۔ ہی ہیز آلسو سروڈ ایٹ لمز، ایٹ IBA، اینڈ ماشاء اللہ اس وقت SCCP کے شریعہ بورڈ پہ بھی سرو کر رہے ہیں۔ So we look forward for his speech and for his talk on this topic. So Dr. صاحب without further delay میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اس اہم موضوع پہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ یہ بتا چلوں کہ یہ ہمارا ویبینار فیس بک پہ بھی موجود ہے، فیس بک لائیو IBSE کی فیس بک پیج پہ یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو چیٹ باکس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے سوالات پھر اسپیکرز کی طرف اسپیکر ڈاکٹر ذیشان کی طرف لے کے جائیں۔ سو ود دس انٹرو، ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو۔ اوکے، ایک چیز احمد کوئکلی پوچھ لوں کہ 30-40 منٹس کے بعد کر لیں، پھر کوشچن آنسرز کر لیں، اس طرح سے فارمیٹ رکھ لیں؟ جی اسی طرح سے فارمیٹ مناسب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جو ٹاپک میں آج چوز کیا ہے، آئی تھنک وہ کی ہے ہماری بہت ساری جو پرابلمز ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں، اس کے اندر ٹرانسفارمیشن لانے کے لیے اور واقعتاً اپنے پوٹینشیل کو فلفل کرنے کے لیے یہ جو ٹاپک IBSE نے اور القادر یونیورسٹی نے جوائنٹلی اس کو ٹیک اپ کیا ہے، آئی تھنک بڑا کروشل ہے۔ بٹ کچھ تھوڑی سی پریلیمنریز میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس نیت، کس توجہ کے ساتھ ہم یہ بات کو سن رہے ہیں۔ تو ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ فنڈامنٹلی ایک بڑا اسٹرانگ کنوکشن ہے اس سیشن کے پیچھے، اور وہ کنوکشن یہ ہے کہ میری جو زندگی ہے اور آگے میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی جو لائف ہے، اسی طرح سے جو ہمارے کنٹمپریز ہیں، اس کے بعد آنے والے جو جنریشنز ہیں، وہ کتنا دنیا میں اپنا پوٹینشیل اچیو کرتی ہیں، آخرت میں اپنا پوٹینشیل اچیو کرتی ہیں، اور کتنی ایک سکسیسفل لائف گزارتی ہیں، اور اس میں کتنے مفاسد اور کتنی فنڈامنٹل بلیف سے ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، ان کی لائف کے، ان کی عادتوں کے، ان کی سنتوں کے، ان کی تھنکنگ پروسیسز کے، ان کے ڈے اینڈ نائٹ کے، اپنے آپ کو کتنا اندر سے اور باہر سے قریب کرتا ہوں۔ تو جس طرح سے ایک شخص، جیسے القادر کی بنیاد جو پڑھی، تو اس میں بہت ہی سمپل سے سٹائل میں بڑا ڈیسپریٹ ہو کے پرائم منسٹر عمران خان نے مجھ سے سوال پوچھا، اور یہ میں نہیں اکیلا تھا، ایک گروپ آف ایڈوائزرز تھے جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے، زوم میٹنگ ہو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا یہ تبدیلی جو آئی تھی 23 سال میں اتنی زبردست، جس کی آگے پیچھے کوئی مثال نہیں ملتی، تو ہاؤ واز اٹ ایٹریبیوٹڈ ٹو ون پرسن؟ واٹ واز اسپیشل اباؤٹ ہم؟ واٹ واز اسپیشل اباؤٹ واٹ ہی ڈیڈ؟ واٹ واز اسپیشل اباؤٹ his own character, his own conduct؟ So I think یہ جو ہمارا سیشن ہے، یہ ایک بنیادی سیشن ہے اس سوال کے جواب میں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن تو ابتدا تو ہو سکتی ہے بٹ یہ کسی بھی لحاظ سے ہم کمپلیٹنس کا یا کمپریہنسونیس کا دعویٰ نہیں کر سکتے بلکہ ہم صرف کچھ چیزوں پہ آپ کو سوچنے میں مجبور کریں گے اور اگر اتنا بھی آبجیکٹیو اچیو ہو گیا کہ ہماری وہ تھنکنگ پروسیس اس طرف اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک وہ ہم سب کا جو آڈینس ہے وہ ایک ریکنڈل کر سکتے ہیں ایک موومنٹ کو ایک لائٹ کو جو آگے چل کے سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بن سکتی ہے. سو بنیادی بات اگین میں ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ میں اپنے اندر اس نیت سے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ وہ کون سے پہلو ہیں اور میں اگین یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ پہلو چند میں عرض کر سکوں گا آپ کو بنیادی طور پہ جو پہلو جو اللہ نے مجھے سجھایا اور جس تحقیق مجھے سوجے وہ پہلو کیا ہے جس اس میں آہستہ آہستہ وہ اپنے پرسنل ایک جرنی کا آغاز کر سکتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے اندر سے اپنے باہر سے اپنی عبادت میں اپنے معاملات میں اپنے انٹریکشنز میں اور اپنی خلوت میں اور اپنے جلوت میں سب جگہ پہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ پہلوؤں پہ توجہ دلائی جائے گی اور اس کے بعد کسی حد تک انڈیویجول جرنی ہمارا آگے ہو کے ہو سکتا ہے ایک سیریز کی شکل اختیار کرے کچھ کانورسیشنز ہوں کچھ بک ریڈنگ ہو کچھ ایز اے گروپ ہم شیئر کریں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو. سو کچھ چیزیں اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بینیفٹ کرنے میں ان کی ذات سے بینیفٹ کرنے میں خاص طور پہ ایک لیڈرشپ کی کانٹیکسٹ میں ہم میں سے ہر ایک کوئی کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں لیڈر ہوتا ہے یا اسپائرنگ لیڈر ہوتا ہے. سو وہ کیسے بینیفٹ کر کے ایک ورلڈ کلاس لیڈر بنے. اس سے پہلے میں اور ایک بڑی اسرشن کے ساتھ یہ بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں لیڈرشپ تھیوری کے اندر لیڈرشپ لٹریچر کے اندر بہت سارے ٹرنز آئے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے لیکن اس وقت کا جو ایک کلمنیشن ہے جو لیڈرشپ لٹریچر کا پرانا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیٹسٹ جو لیڈرشپ وزڈم سٹارٹ ہوا تھا ایک لٹریچر سٹارٹ ہوا تھا پچھلی صدی سے 19 سینچری کے اوائل سے تو وہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں 2021-22 جو جا کے لٹریچر آ رہا ہے آرٹیکلز آگے چل کے بھی آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی اسٹرانگ کنورجنس نظر آتی ہے. جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایمفیسائز تھیں وہی ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اب جو ماڈرن گروز ہیں لیڈرشپ کے جو کہ پریوی ہیں اس ریسرچ کے بھی جو پہلے ہوئی اور اس ریسرچ کے بھی جو بیچ میں ہوئی اور ریسرچ کے بھی جو اب ہو رہی ہے اور اب ان کے سامنے بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں بہت سارا لٹریچر ہے اور یہ جو لیڈرشپ لٹریچر ایک دم ایکسپلوڈ ہوا ہے ریسنٹ کپل آف ڈیکیڈز میں لیٹ 90s میں سمجھے اور پھر اب جا کے. سو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت زیادہ کنورج کرتی ہیں اس لیڈرشپ سٹائل کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ڈیمونسٹریٹ کر کے گئے اور جس پہ امت کو چھوڑ کے گئے. اور اب میں تھوڑا اسپیسفکس پہ آ جاتا ہوں اس میں کہ کیا کیا پہلو ہیں جہاں پہ ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری جو سائنٹیفک لٹریچر ہے لیڈرشپ کا یہ کمپریہنسو نہیں ہے یہ تو ایک جو ویزیبل سائنٹیفک چیزیں ہیں اسی کو کور کرتا ہے. بہت سے سٹل اور اسپرچل چیزیں ہیں وہ ابھی تک انڈیور کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سو وہ ہم الگ سے کور کریں گے. کچھ چیزیں میں اپ فرنٹ اسٹیٹ کروں گا جو کہ اسٹریٹجک لیول پہ ہیں یعنی کچھ چیزیں بگ پکچر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ ماڈل میں اور کچھ اسپیسیفک کیریکٹر ٹریٹس ہیں جس کو پھر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جو بگ پکچر چیزیں ہیں وہ کیا ہیں وہ اہم ہے. یعنی میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا آڈینس صرف انٹلیکچولی ایک کیوریوسٹی کے ساتھ نہیں بیٹھا کہ کیا تھا آخر بلکہ اس سیریسنس کے ساتھ بیٹھا ہے کہ یا اللہ اس ٹاک سے اور اس انسائٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے میں اپنا ایک پرسنل جرنی کک آف کروں جس کے اندر میں سلولی گریجولی اس کو میمک کرنے لگوں اور وہ جو میں اپنا پوٹینشیل اچیو کر سکتا تھا جو میری بقیہ سانسیں تھیں اور بقیہ لائف تھی تو میں اس میں میمک کر کے اپنے بھی فل پوٹینشیل پہ پہنچوں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی انیبل کروں کہ وہ بھی اپنے فل پوٹینشیل پہ پہنچے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے ٹرمز کے اندر بھی. سو اس میں پہلی اسٹریٹجک لیول کی یہ بگ پکچر چیز جو میں اسٹیٹ کرنا چاہوں گا اس میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم یعنی سارے انٹریکشنز میں خالق کے ساتھ بھی اور تمام مخلوق کے ساتھ بھی میں جو اس بریف جارن جو میرا دنیا کے اندر ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں 60 سال کا 70 سال کا 80 سال کا واٹ ایور یا اس سے کم اس سے زیادہ اس کے اندر میں نے اپنی جو آپریٹنگ سسٹم یعنی جس کے ذریعے سے میں انٹریکٹ کر رہا ہوں ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ اس کے اندر کچھ فنڈامنٹلز کیسے طے کیے ہیں. یعنی پہلی بات پہلا کوسچن کہ وہ کیا مینڈیٹ ہے جس پہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں وہ مجھے زندگی گزارنی ہے. وہ انٹینشن وہ ویژن وہ مشن کیا ہے وہ مینڈیٹ کیا ہے جس کے تحت مجھے یہ اپنی جو ایک ہوش والی زندگی ہے ایک ہائی کاگنیشن والی لائف ہے وہ کیسے ترتیب دینی ہے. یعنی ان ادر ورڈز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں
تو نبوت کی زندگی سے پہلے ایک حد تک ہمیں وہ کیریکٹر ٹریٹس تو نظر آتی ہیں، لیکن نبوت جیسی ملتی ہے اس 23 سال کے پیریڈ کے ہر لمحے میں، ہر دن اور رات کے سیکنڈ میں ہمیں ایک مقصدیت، ایک مینڈیٹ کا ایک اثر اور ایک غلبہ نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی ہم ان کا کیلنڈر ایک روٹین بنائیں اور ان کے ڈے اینڈ نائٹ کو میپ کریں کہ وہ کیسے گزر رہا ہے، تو اس میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں پہ وہ مقصدیت کا جو اللہ کی طرف سے ان کو نبی کریم علیہ السلام کو مینڈیٹ ملا تھا اس کا، اور جو ایک مقصد کی ایک غلبے کا ایک اثر نظر نہ آئے۔ یعنی یہاں تک کہ یہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات میں جو آرام فرمانا اور جو استراحت کرنا اور جو سلیپ بھی تھی، جو سونے کا ٹائم بھی تھا، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ نبی کا دل جو ہے وہ نہیں سوتا، نبی جو ہے وہ اس کی آنکھیں سو جاتی ہیں، اس کا دل نہیں سوتا۔ یعنی اس وقت بھی وہ مشنری زیل، وہ مشن کی فکر اس وقت بھی طاری ہے کہ کس طرح سے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک کو میں جہنم کی آگ سے پکڑ کے، وہ جو بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اپنی بربادی کی طرف، اپنی تباہی کی طرف، میں ان کو پکڑ کے کس طرح سے میں فوج تیار کروں، وہ میرے ساتھ مل کے ان کو پکڑ کے جنت کے راستے پہ ڈالنے والے بن جائیں۔ کس طرح سے وہ اپنے خالق کو پہچان لیں، کس طرح سے وہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق ایسا قائم کر لیں کہ وہ انسانوں کی غلامی سے نکل جائیں، کس طرح سے وہ خود ایک مشن بیسڈ لائف گزاریں اور اپنا پوٹینشیل اچیو کریں اور کامیابی کے راستے پر خود بھی پڑھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈالیں اور پوری انسانیت کو جو قیامت تک آنے والی ہے اس کو اس راستے پر ڈالیں۔ مٹیریلزم کو سمجھ لیں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں، اسپرچوالٹی کو سمجھ لیں، تو ان کی زندگی یکسر تبدیل ہوگا۔ تو پہلی بات جو ہائی اسٹریٹجک لیول پہ بگ پکچر پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنل کانورسیشن میں اپنے کریٹر کے ساتھ کیا کانٹریکٹ کر رہا ہوں، میں اپنے کریٹر کے ساتھ کس مینڈیٹ کو طے کر رہا ہوں۔ نبی کا مینڈیٹ تھا، انہی کی امت کے تحت جو ان کے فالوورز کو مینڈیٹ ملا وہ بعین ہی وہی مینڈیٹ ہے۔ وہ ٹھیک ہے وہ ملین ایکس ہوں گے، لیکن ہمیں بھی 100 ایکس بننا پڑے گا۔ اگر ہم بالکل ہی نسبت ان کی یہ نسبت چھوڑ دیں گے اور ہم کہہ دیں گے ہم تو اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا دیکھیں یہ تو کوئی کہیں سے یہ کسی کمپلائنس میجر میں اسٹیٹ بینک یا SECP کے یا FBR کے یا گورنمنٹ کے کسی اس پہ نہیں آئے گا، یہ تو وہ مینڈیٹ ہے جو میرے اور میرے کریٹر کے درمیان ڈیپ ڈاؤن ان مائی ہارٹ طے بھی ہوگا اور ہڈن بھی ہوگا۔ سو پہلا ایسپیکٹ جو نظر آتا ہے وہ امت کے لیے، اگر وہ واقعی وہ ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لیے بھی وہ ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں، رہتی دنیا کے لیے، سب سے پہلے ہمیں اللہ سے یہ چیز کلیئر کرنی ہے، یا اللہ آنیسٹلی میں ٹھیک ہے، میری ہمیں وہ دعائیں پڑھنی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، یا اللہ ہمیں غلطیوں پہ نہ پکڑ، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے والوں پہ آپ نے امتحان ڈالا وہ ہم پہ نہ ڈالیں۔ وہ دعائیں ہم پڑھیں گے، اللہ نے ہمیں سورہ بقرہ میں اور جگہوں پہ سکھائی ہیں، وہ پڑھیں گے، لیکن فی نفس ہی ایٹ دا ویری کور آف اٹ ہم یہ پہلے طے کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے، اپنی مٹیریل لائف کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم مشن پہ آئے ہیں اور جتنی سانسیں ہیں وہ آپ کی امانت ہے، ہم آپ کو جواب دیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی نسبت ہمیں یہ قائم کرنی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ان کا مینڈیٹ تھا، ان کی غم تھا، ان کی فکر تھی جس پہ وہ مبعوث ہوئے تھے، کیا میں اس کو ایز این امتی اس پیپر کو سائن کرتا ہوں، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں؟ جس وقت میں سائن کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا پورا غیبی نظام جو ہے اس میں حرکت آ جاتی ہے، اس میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ فورسز ساری میری اصلاح کے لیے، مجھ سے استفادے کے لیے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے میرے ساتھ اللہ کی تمام فورسز ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سو نیت کہہ لیں، عزم کہہ لیں، ایک اللہ تعالیٰ سے ایک انٹرنل کانورسیشن کہہ لیں، جب یہ پہلا سٹیپ ہوگا تو پھر باقی چیزیں آٹومیٹکلی دے ول فال انٹو دیئر پلیس۔ سو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آتی ہے، جو کلمے کی برکت سے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سے آتی ہے، کہ اس کے ساتھ ہی جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کریٹر کے ہاتھ میں اپنی زندگی کو تھماتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک سینٹر سٹیج پر ایک بالکل کرٹیکلی، اور پھر یہ لیڈرشپ ایسی نہیں ہے کہ جو صرف لوگوں کے اوپر ہے، یہ لیڈرشپ ایسی ہے کہ جو ولی کامل کی ہوتی ہے، اس لیڈرشپ میں کائنات کی ساری فورسز اس کے ساتھ ہو جاتی، اور وہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول بن جاتا ہے اس زمین پہ، وہ اللہ کا، اور پھر اللہ کی تمام فورسز، ہاں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے ریزلٹس آنے میں، لیکن
اس شخص کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، اس امت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اسپرچل سائڈ پہ، تو ڈیپ ڈاؤن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فنڈامنٹل ہے. یہ وہ لیڈرشپ کا ڈفرینس ہے جو کوئی بھی آپ کو جم کالنز یا پیٹر ڈرکر یا پیٹر سنگے یا آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن سے اور حدیث سے اور علماء کے ساتھ جو نکال رہے ہیں اور رات دن اس میں اسپینڈ کر رہے ہیں، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اب سینٹر سٹیج ہم نے دے دی کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت جو نظر آتی ہے، صبح اٹھنا ہے، شام کو شام کرنی ہے، صبح کرنی ہے، کھانا پینا ہے، لوگوں سے بات کرنا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بیچ میں موجود ہے، ہر چیز میں آڈینس اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو ہمارے پی ایم بھی پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صفت جو ہے بالکل پیک پہ فل انٹینسٹی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کے اندر فل تھروٹل موجود ہے. اب میرا تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، میں بھولوں گا بھی، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ یاد بھی کروں گا، لیکن ہر چیز میں وہ دعائیں ہیں، وہ اللہ سے رجوع کی کیفیت ہے، اللہ سے انابت کی یعنی منیب ہونے کی کیفیت ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے. وہ جو لیڈر ہے وہ اس نے اپنے پیچھے ایک ایسی فورس کو ساتھ لے لیا ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوں گے، اور اس کو کرنے کے لیے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہر لمحے میں ریلیو کر رہا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر لمحے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کوئی بھی ایفرٹ کر رہا ہوں، اس کی کامیابی میں پیچھے آپ ہیں. بڑی پیاری تہجد کی دعا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے. اس کے ضرور معنی دیکھیے گا کہ اللہ میں جو آگے بڑھتا ہوں، جو وار کرتا ہوں، جس کام کی مہم اٹھاتا ہوں، وہ ساری آپ کی مدد کی بنیاد پر اٹھاتا ہوں. آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں، آپ میرے پیچھے حاضر ہیں، موجود ہیں. تو جب آپ ہیں، اس کی بنیاد پر میں پھر ہر چیز کو کرتا ہوں. پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت تھی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹائل تھا کہ وہ ہر چیز میں، یعنی بدر کا موقع دیکھیں، احد کا موقع دیکھیں، طائف کا موقع دیکھیں، جو کرٹیکل ترین چیلنجنگ اور سب سے زیادہ ٹرائنگ سرکمسٹانسز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیے. آپ ذرا سا پڑھیں جا کے بخاری میں، مسلم میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی حالت کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رجوع کی حالت جو تھی وہ اس قدر تھی کہ صحابہ نے فار ایگزامپل بدر کے موقع پہ جب نبی کریم سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے اور دعا میں رو رو کے مانگ رہے تھے کہ اللہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ اس وقت یہ آپ کے نام لیوا ہے دنیا میں، اس وقت یہ جماعت اگر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دنیا میں آپ کا نام لیوا، تو صحابہ نے اٹھایا نبی کریم کو ہاتھ، نبی کریم سے رجوع، کسی کی منت سماجت کی کہ یا رسول اللہ کی مدد کے فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کتنا اپنے آپ کو ہلکان کیے دیں گے، کتنا آپ کو دعا میں اپنے آپ کو پریشان کیے دیں گے. وہ رجوع کی کیفیت جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بگ پکچر میں، ایک فنڈامنٹل لیول پہ، ایک انڈر لائن پوری زندگی گزارنے میں، رات دن گزارنے میں ایک فنڈامنٹل چیز ہے. اور اس کے اندر بڑی حد تک وہ راز چھپا ہوا ہے کہ 23 سال میں ایک ہستی، وہ ایک تھوڑے سے وقت کے سٹے کے ساتھ دنیا کے اندر ایسا زبردست ایک ایوولوشنری ریولوشن کیسے کریٹ کر کے چلی جاتی ہے. اور اس کے آفٹر افیکٹس ایسے ہیں، اس وقت بھی وہ کوئی بھی کلاسیفائی کرے گا، جسٹس کے ساتھ کہے گا، وہ کہے گا اس سے بڑا کوئی لیڈر نہیں. سو پہلے ایسپیکٹ کو جس کو ہم نے کور کیا وہ یہ ہے کہ وہ اس فورسز کو، جو غیبی فورسز ہیں، جو کریٹر کی فورسز ہیں، ساری کی ساری اپنے ساتھ لینا اس عمل سے. اقبال نے بات بڑے آسان طریقے سے، بڑے سہل انداز میں کہہ دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. لوح و قلم کیا ہے؟ یہ جو کتاب لکھی گئی تقدیر تھی، جو تم چاہو گے، جس سے چاہو گے، وہ کہتے ہیں نا، جو شاعر کہتا ہے جذبہ دل میں اگر میں چاہوں تو ہر چیز مقابل آ جائے. تو اس کے پیچھے اصل راز یہ ہے کہ تم محمد سے وفا کرو گے، ان کے سٹائل سے وفا کرو گے، اللہ سے وہ تعلق جوڑو گے، تو وہ چیز آ جائے گی. فنڈامنٹل لیول پہ ایک چیز یہ تھی کہ وہ مینڈیٹ کیا، اللہ سے کیا کانٹریکٹ ہوا، پھر اللہ کو کہاں پہ اپنی زندگی میں رکھا، بالکل سینٹر پہ، مین آڈینس، ہر چیز کو ایٹریبیوٹ اللہ کی طرف کیا. اگر ابو جہل بھی ظلم کر رہا ہے، طائف والے پتھر برسا رہے ہیں، اس کو سب کو، یعنی اس وقت کیا دعا پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، ایسے جو بعید ہوں مجھ سے، جو اسٹرینجرز ہوں، جو مجھ پہ ظلم کرے، اس کے حوالے کرتا ہے. تو ایٹریبیوٹ اللہ کی طرف کیا. وہ طائف والوں کو ان کی کیا اوقات ہے، ان کے پاس کیا، ان کے پاس ہم جو کہتے ہیں نا امریکہ نے کیا، اسرائیل نے کیا، موساد نے کیا اور را نے کیا، تو ایکچولی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے.
تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بتا دیں کہ ان سے کیسے ان کے حربوں سے اور ان کی ایذا سے اور ان کے جو مجھے ہر وقت یہ ستا رہے ہیں اور مجھ پر اذیت دے رہے ہیں، میرے ساتھیوں اذیت دے رہے ہیں، تو میں کیسے نکلوں. اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی آڈینس ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے اس کا حل ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حل بھی بتا رہے ہیں، اس کے آگے چیزیں بھی امپروو ہو رہی ہیں اور فتوحات آتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ دو فنڈامنٹل چیزیں تھیں، 2-3 فنڈامنٹل چیزیں تھیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیسیفک کیریکٹر ٹریٹس پہ کہ جس کی وجہ سے وہ فائنل چیزیں ہیں اور اس میں ہم بیسک ڈسکشن کریں گے. اگین میں ری ایمفسائز کروں گا کہ میری بھی نیت یہ ہے اور آپ کی بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ کیسے میں ان صفات میں کمال پیدا کرتا چلوں. تو اگلی چیز جو ٹریٹس میں پہلے آتی ہے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو تھے ایز اے لیڈر، ان کی جو ایموشنل انٹیلیجنس تھی، اس کا جو کوفیشنٹ تھا اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. اور اس کا میں ایک آدھ واقعہ سناتا ہوں آپ کو کوئکلی، پھر آپ اس پہ ہم آگے چل کے، اور یہ اشارے کافی ہے کیونکہ سیرت نبی کا مطالعہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے. آتا ہے ابو جہل کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے پیش آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشن کے تحت، اپنے مقصد کے تحت اس کو جہنم سے بچانے کے لیے بار بار اس کے سامنے دعوت پیش کرتے تھے. ایک دفعہ بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی، بہت خراب موسم تھا، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے. اور ابو جہل کے دروازے پہ کھٹکھٹ ہوتی ہے، اور وہ دروازہ وہ دل میں طے کرتا ہے یہ اس وقت کیسے ہو سکتا ہے گھر سے نکل کے بہت ہی ضرورت مند ہوگا تبھی میرے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. اور وہ طے کر کے یہ دل میں طے کرتا ہے کہ جو ضرورت والا، کوئی بہت ضرورت والا موجود ہے اس وقت دروازے پہ، اور جو ضرورت کہے گا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا. اور جیسے ہی کھولتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد کیسے آنا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر کلمے کی دعوت پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ غصے سے برا بھلا کہتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف اس کو دیکھیں کہ وہ کس قدر ثابت قدمی ہے کہ ایسے موقع پہ دعوت پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے ہرٹ نہیں ہو رہے. یعنی ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے نا، کسی دینی مقصد کے تحت بھی ہم فنڈ ریزنگ کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کسی کو کوئی بات پیش کرتے ہیں، وہ ذرا سا اوکھے اسٹائل سے بات کرتا ہے، ہم نیکسٹ ٹائم اس کے پاس جاتے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آتا ہے ملٹیپل ٹائم، یعنی ہنڈریڈز آف ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 90 دفعہ، 100 آف ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو دعوت پیش کی، اور ان سے ریاکشن جو تھا وہ متوقع ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے، وہ کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات، تو ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک سائڈ ڈینیل کولمن یہ کہتا ہے کہ وہ انٹرنل ہوتی ہے. انٹرنل یہ ہوتی ہے کہ اگلا میرے سے بری طرح پیش آتا ہے، مجھے سوئر ورڈز کہتا ہے مجھے، لیکن میں اپنے دل پہ اس کا اثر نہیں لیتا، میں اپنے مشن پر اور اپنے مقصد پہ قائم رہتا ہوں. تو ایک ایموشنل انٹیلیجنس کی کائنڈ یہ ہوتی ہے جسے انٹرنل کہتے ہیں. دوسری ایکسٹرنل ہوتی ہے کہ کہیں میں ایسی بات تو نہیں کرتا جس کی وجہ سے کوئی اور ہرٹ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں اور ہم آپ جانتے ہیں. ایک میں واقعہ سناتا ہوں. زید بن سعینہ یہودی عالم تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلم پہ، بیع سلم سینٹر اسلامک ایکسلنس اسلامک فائنانس کے فورم سے بات کر رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں بیع سلم کیا ہوتی ہے کہ کسی نے مال بیچا، ادھار پہ مال بیچتے ہیں، آپ اس کو مال تو ڈیلیور کر دیتے ہیں لیکن اس کی قیمت بعد میں لیتے ہیں. تو اس کی ایک دن مقرر ہوتا ہے کہ 3 months لیٹر، تو ڈیٹ مقرر ہوگی فار ایگزامپل کہ December 31 کو ڈیلیوری ڈیٹ ہے تو اس دن جا کے ہم وہ ڈیلیوری لے لیں گے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. اب جس دن ڈیلیوری کا تھا اس سے وہ 2 دن 3 دن پہلے پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے کہ مجھے دو، تم نے جو پرومس کیا تھا اور مجھے وہ ڈیلیور کرو. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، لیکن ابھی 3 دن باقی تھے تو انتظام ہونے میں ٹائم تھا نبی کریم. لیکن یہ مطالبے میں انہوں نے لہجہ بڑا سخت کر لیا اور غصے سے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگے. تم بنو مطلب والے ایسے ہی ہوتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، وعدے سے، یعنی ایک میری ذات کو کوئی کہے، ایک کہ میرے آبا و اجداد کو بھی کوئی کہنا شروع کر دے تو پھر تو انسان کی بس ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، ان کی آنکھیں گھومنے لگی. انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے موقع دیں، میں گستاخ کی گردن اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو عمر، تمہیں کہنا چاہیے، ان کو زید کو کہنا چاہیے کہ یہ مطالبے میں نرمی کرے، اور مجھے کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ حسن ادا کا مظاہرہ کریں.
عجیب بات کہ وہ اتنا برا بلا کیا. اچھا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیج دیا کہ فلاں سے ان کا مال لے لو اور ڈیلیور کر دو. وہ رستے میں جب وہ صحابی گئے جو یہودی عالم تھے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو میں تو ان کی بہت ساری نشانیاں دیکھ چکا تھا, ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی کچھ نشانیاں تھیں, اس میں سے ایک یہ تھی کہ ان کا جو حلم ہے وہ ان کے غیظ پہ اور ان کی غیظ و غضب پہ غالب ہے. تو میں نے نشانی ان کی دیکھ لی, اور اب میں اور ان کا جو جتنا جہالت کا برتاؤ ان سے کرتا ہے اتنا ہی حلم کا اس سے مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ میں نے بات پا لی. اب یہ ایک روایت نہیں ہے, اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکمل حلم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے, کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے. حضرت زید جو ان کے ساتھ ساری زندگی رہے ان کے غلام کے طور پہ بلکہ بیٹے کے طور پہ, تو ان کے ساتھ انہوں نے آگے سے ہی کہا, انہوں نے اپنے چچا کو اور اپنے باپ کو ریفیوز کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, میں ان کے ساتھ رہوں گا. تو کیا برتاؤ کیا رویہ ہوگا. کبھی انہوں نے میری کسی غلطی پر اونچی آواز سے بات نہیں کی, کبھی مجھ پہ سرزنش نہیں کی. تو ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ لیول تو کیا میں کہتا ہوں اس کا 10% بھی آج کل کے لیڈرز کو مل جاتا ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ لیول پہ وہ کام کر سکتے ہیں. سو یہ ایک بہت کرٹیکل چیز ہے. اچھا اب یہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن, اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. ماتحتوں کے ساتھ خود میں ڈیسپریٹ ہو کے کوئی بات ایسی کر دیتا ہوں, پلیز یعنی ظاہر ہے کہ آپ برا بھلا الفاظ تو نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس حد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ایک بہت ٹینشن والے لہجے میں کریں. تو جو میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں ان باتوں کو جانتے ہوئے اس کو پریکٹس کرنا اور مستقل اس کی مشق کرنا, اس کو آگے لے جانا از اندر بال گیم. سو وہ ہمیں کرنی ہے, وہ ہمیں اس طرف لے جانا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے نفس کو, اور اس کے لیے میں ایک دعا بھی پڑھتا ہوں جو قرآن شریف میں آتی ہے, وہ ایک وزیر کے طور پہ کہ جس میں آتی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کے غضب کو کنٹرول کیا. سو میں اس لحاظ سے پڑھتا ہوں کہ وہ چیز ایموشنلی جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ میرے قریب لوگوں کو کریں گے اور وہ زیادہ سے زیادہ کام ہوگا. پھر نبی کریم علیہ السلام کی ایک بہت خصوصیت یہ تھی کہ ہر شخص جو نبی ایک پرسنل کرزما تھا. اچھا ہم پڑھتے ہیں لیڈرز کے بارے میں کہ بڑے بڑے جو لیڈرز گزرے, یہ ڈاکومنٹڈ ہے لٹریچر کے اندر, اس کو کہتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ کرزما, کہ لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں, لوگ اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں. ایک آواز وہ لیڈر لگاتا ہے اس پہ لوگ, ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے, نیلسن منڈیلا کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن جس اسکیل پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پائی جاتی ہے, جس درجے کی قربانی انہوں نے صحابہ سے دلوائی, آگے پیچھے اس کی کوئی مثال قریب نہیں ملتی. اس کے لیس اسکیل پہ تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں, لیکن اس لیول کی قربانی اس کا کوئی اندازہ نہیں. ٹھیک ہے اللہ کے نبی تھے, اللہ کی ساری مدد آپ کے ساتھ آپ کو اترا تھا, لیکن ایک پرسنل بھی کچھ چیزیں تھیں. اگر میں اور آپ وہ لرن کریں تو ہم صحیح ویژن پہ, صحیح مینڈیٹ پہ لوگوں کو لا سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت تھی. ابھی واقعہ میں ایک اور اس میں سنا رہا تھا ایک اور فورم پہ بھی, کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ نبی کریم سے مجھ سے محبت کرتے, ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتا, اور اس کی وجہ سے یعنی عجیب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ہر ایک کو اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. تو وہ کیا اعمال تھے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی سنت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں ہمارا یہ تو حدن اکثر تبسم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میں نے کسی کو نہیں دیکھا, کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مسکرانے والا. ابھی سائیکالوجی ٹوڈے کا ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو مسکرا رہا ہو تو آپ کی ساری ٹینشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک آئی تھنک یونیورسٹی آف ایلینوائے اربانا شیمپین کی ایک ریسرچ تھی, تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شو کی پکچرز ڈفرینٹ, اور انہوں نے کہا جو سبجیکٹس تھے انہوں نے اسکرین پہ شو کر رہے تھے پکچرز, ان کو کہا فراؤن کرنا ہے. فراؤن کرنا یعنی برا سمو بنانا ہے. اور جو تصویر شو کر رہے تھے وہ مسکرانے والے کی شو کر رہے تھے. تو جیسے وہ کہتے تھے کہ فراؤن کرو اور تصویر اسکرین پہ آ رہی ہے ایک بندہ مسکرا رہا ہے, تو لوگ فراؤن نہیں کر پاتے تھے. تو ان ادر ورڈز جب میں آپ انٹریکشنز میں کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں, سلام میں پہل کرتے ہیں, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو اگلا جو ہے نا وہ اس کو اگر آپ کے خلاف کوئی بغض عداوت یا کوئی ٹینشن بھی ہوگی اور وہ اپسیٹ بھی ہوگا, سو وہ اس کے مسکرانے کی وجہ سے وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اس کے جسم میں انڈورفنز اور ڈوپامین جو کہ فیل گڈ باڈی کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر آگے سے آپ سے بد اخلاقی نہیں کرے گا, تو آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے. بڑی سمپل سی چیز ہے. ایک اور سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کبھی ہاتھ ملاتے تھے, ہاتھ ملانے کے دوران تب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اگلا بندہ ہاتھ اپنی گرفت ڈھیلی نہ کرتا تھا. اللہ کے رسول کے پاس کہاں ٹائم ہے, میں تو یعنی ہم کیا کرتے ہیں آج کل,
ہاتھ ملانا دور دور کووڈ میں تو ہاتھ ملانے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن ہاتھ ملانا دور کی طرف ہم تو بھاگ رہے ہوتے ہیں اس سے دوسرے بندے سے کہ اپنی بات ختم کرے اور ہم اگلی چیز پہ جائیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو مصروف آدمی ہوتا ہے، جو لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 23 سال میں اتنا کچھ کرنا ہے، وہ ہاتھ پکڑے ہوئے جب تک کہ اگلا ڈھیلا نہیں چھوڑا. اچھا پھر ایک اور چیز عجیب، سلام میں پہل مسکراہٹ، اس کا تو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن ایک اور چیز جو بار بار آتی ہے سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایسے نہیں بات کرتے تھے کسی سے، ہاں بھائی بولو کیا بات ہے سائڈ میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا اپنا رخ اس کی طرف کر کے متوجہ ہو کے اس کی بات سنتے تھے. اور اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ سرداروں سے ایسے بات ہوگی، بلکہ کسی بھی لیول سے کوئی غلام سے بات کریں تو اس کی طرف پوری اٹینشن، پوری توجہ. اب جناب لیڈرز کو بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز جو ہیں، بڑے بڑے ٹریننگ کے ادارے جو ہیں، وہ گڈ لسننگ کی ایکسرسائزز کرا رہے ہیں کہ ہاؤ دس لیڈر کین بیکم اے گڈ لسنر. اس کا آہستہ آہستہ وہ لیول اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر نبی کریم علیہ السلام جو ہے ہمیں سکھا رہے ہیں، سنت پہ اگر ہم عمل کرنے والے ہوں کہ فل رک کر کے بغیر اعراض کیے. ہاں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو نہ اونچی آواز کرنی پڑتی تھی، نہ برا بھلا کہنا پڑتا تھا، بلکہ ذرا سے اعراض کرتے تھے. اور اس اعراض سے لوگ سمجھ جاتے تھے، چہرے پہ ذرا سی ناگواری طاری ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ ایسا شفاف تھا کہ سرخی ہلکی سی ایسی طاری ہوتی تھی، لوگ ڈر جاتے تھے کہ اللہ کا رسول جو ہے اگر ہم نے خفا کر دیا تو اللہ خفا نہ ہو جائے، اللہ ہمیں ہلاک نہ کر دے. اتنا ہی کافی تھا. چہرے کے رنگ کو، چہرے کی سلوٹوں کو اور چہرے کے رنگ کو لوگ ریڈ کر رہے ہوتے تھے، اسی سے ان کو تنبیہ ہو جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ ہر کام ایک تو خود احسان سے کرتے تھے، اتقان سے کرتے تھے، ایکسلنس سے کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو صحابی کمپینینز جو ہوتے تھے ان کو فیڈ بیک بھی ہر وقت دے رہے ہوتے تھے. فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے تھے کہ فوراً ان کو کہتے تھے، کوئی بات بھی ہوتی تھی تنبیہ کرتے تھے، یا ان کو ہر وقت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو معلم یعنی ٹیچر بنا کے بھیجا. سو مینٹور بھی تھے، کوچ بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، ایڈوائزر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ یعنی اللہ کے رسول تو تھے ہی. سو اس سینس میں کوئی فار ایگزامپل صحابہ قبر کھود رہے ہیں، اب قبر جو ہے ٹیڑھی ہو گئی، اب مردے کو جو لیٹنا ہے اس کو تو پتہ نہیں چلنا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی قبر اس طرح سے کھودو. اب صحابہ نے بھی کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے رسول اللہ، مطلب یہ تو مردہ ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتقان کا حکم دیا. اتقان کا مطلب یہ کہ ہم جو کچھ کریں وہ سلیقے سے کریں، ڈھنگ سے کریں. وہ ایک ایستھیٹک سینس جو ہے نا انسان کی، چونکہ ہماری سائیکی میں فیڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ جو دین کے ریپرزینٹیٹیو ہوں وہ ایک سلیقے ڈھنگ سے کام کرنے والے ہیں. اوڑھنے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک شخص کو یہی کہا نا کہ اگر تمہارے پاس کہ اللہ نے دیا نہیں تو وہ عجیب طریقے کے کپڑے پہنا تھا، عجیب طریقے کا حلیہ بنایا ہوا تھا، تو اس کو یہ کہا، تنبیہ کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پہ اللہ نے نعمت کی ہے وہ تم پہ ظاہر بھی ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دکھائیں. اسی طرح سے فیڈ بیک دینے کے بہت سارے واقعے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے سے انوائرمنٹ میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتے. مثال کے طور پہ کہا کہ اس جنتی کو دیکھنا تو اس شخص کو دیکھ لو. اب وہ صحابی لگ گئے ان کے پیچھے، تو وہ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص گئے اور پتہ یہ چلا کہ وہ صحابی جو تھے 3 دن ان کے ساتھ رہے. جنتی کیوں کہا؟ آپ تو تہجد میں بھی نہیں اٹھ رہے، آپ کی تو عبادت میں بھی مجھے کوئی نہیں دکھا. 3 دن بعد ان سے ڈسکلوز کر دیا کہ آخر کیا بات ہے آپ میں جو اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا. مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، سمجھ نہیں. انہوں نے کہا مجھے وہ بھی بات منکسر المزاج، مجھے بھی کوئی بات نہیں پتا. ہاں ہو سکتا ہے شاید ایک بات ہے کہ سونے سے پہلے میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں اور سارے مخلوق کو، تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو ایک سبق جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھانا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود بھی تھا لیکن صحابہ کی زندگی میں ڈاکومنٹ کرانا تھا تاکہ رہتی دنیا تک وہ ایک عظیم ایک حلم کا ایک نمونہ ہمارے ساتھ رہے. کہتے ہیں نا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ enmity, a grudge is like drinking poison yourself and expecting the other person to die. تو ہم جب اپنے دل میں گرج رکھتے ہیں، enmity رکھتے ہیں کسی کے خلاف، دل صاف نہیں رکھتے، جو نبوی منہج کے بالکل خلاف ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پھر ایک ابھی ریسنٹ لٹریچر میں آیا کہ جو لیڈر کو ہونا چاہیے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا حامل ہونا چاہیے، اوپن مائنڈ کا، گروتھ مائنڈ سیٹ کا. یہ پوری کیرل ڈویک کی ریسرچ ہے، اس کی کتاب بھی آئی. تو اس میں کیا خصوصیت اس نے بتائی؟ اس نے خصوصیت یہ بتائی کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا، کبھی کسی سے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آئی کین لرن نیو تھنگس،
and I can achieve new horizons and new different kinds of discoveries, achievements. میں بہت ساری چیزیں جو میرے لیے پہلے مشکل تھیں، اگر میں محنت کرتا رہوں گا ثابت قدمی سے تو وہ میرے لیے اچیویبل ہو جائیں گی. قرآن میں کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے مدد لو نماز سے اور کنٹینیوٹی سے، کانسٹنسی سے. وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ڈیمونسٹریٹ ہوئی. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی. ہو سکتا ہے کسی چیز کو 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، 25 سال لگ جائیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ. وہ استمرار، وہ استقامت، وہ مداومت، وہ ثابت قدمی، وہ کانسٹنسی، وہ کنٹینیوٹی، تو وہ ہمیں چاہیے. وہ ایک فنامنا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں 3 feet from gold. جو گولڈ ڈگرز ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ جس وقت وہ 3 feet رہ جاتے ہیں گولڈ کو حاصل کرنے سے، اس کو پہنچنے سے، وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز نہ ہو. ہماری جو صحیح ویژن ہم اپنی طے کریں اس مینڈیٹ کی لائٹ میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی لائٹ میں پھر ہم اس پہ جم جائیں، اس پہ لگے رہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے، شاید لوگ نہیں پہچانیں گے ان کو بعد میں، مگر ان کا درجہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے. یہ نبوی منہج پہ سب سے زیادہ قریب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی اچیومنٹس میں اور اپنی جو انہوں نے ڈپلوائے کیا، جو جس سے زندگی گزاری اس میں. اور انہی سے سب سے زیادہ، چاہے دنیا نہ مانے لیکن انہی لوگوں سے سب سے زیادہ رزلٹ، یہ بنیاد بنیں گے اس ٹرانسفارمیشن کی، رزلٹ لانے کی، جو اس ثابت قدمی سے رکے رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طرف اس ثابت قدمی کا مذہب بھی ہے، دوسری طرف اس کو سکھا بھی رہے ہیں، اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو اس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور فیڈ بیک اور کانسٹنٹ مانیٹرنگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ انسٹرکشن دے رہے ہیں جس سے لوگوں کے اندر امپروومنٹ آتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈفرینٹ چیز جو تھی، جو بہت کم سمجھ میں آتی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، بہت سارے ایسے دینی گروپس جو اللہ کے رسول کے نام لے ہوئے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، وہ ان کا جو عمل ہے اس سے بڑا منحرف نظر آتا ہے. اور وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی اسٹریٹجک تھنکنگ. اور وہ کس معنی میں کہ ہم چھوٹی چھوٹی اگزامپلس لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجک تھنکنگ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ جب مکے میں تھے تو کفوا ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو. یعنی اس وقت یہ نہیں تھا کہ ان کے ظلم کا جواب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں، وہ اجازت ہی نہیں تھی. جب اجازت ملی صحابہ بڑے خوش بھی ہوئے، لیکن وہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو صرف ایک انیمی کے اگینسٹ یوز کیا، یعنی قریشیوں کے اگینسٹ، کیونکہ سب سے بڑا خطرناک اور زبردست اسٹریٹجک لیول کا جھگڑا تھا قریشیوں سے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرتے ہی بہت سارے سرائے بھیجا. یعنی سریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم خود تو نہیں گئے، لیکن ایک صحابہ کی جماعت کو بھیجا ویپنز کے ساتھ، جنہوں نے اپنی جو ڈیٹرنٹ تھا یا جو اپنا ایمونیشن تھا اس کو فلیش کیا، اور دوسرے لوگوں کو دکھایا کہ ہم ایک فورس ہیں ٹو ریکن ود. ہم ایسا نہیں کہ تم ہم پہ حملہ کر دو، ہمارے خلاف سازشیں کرو پیچھے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں. تو یہودیوں کو اور آس پاس جو بدو ٹرائبس تھے، بدوون ٹرائبس تھے، ان کو جب ایک ڈیمونسٹریٹ کر دیا پاور، اس کے بعد ان کو اپروچ کیا میثاق مدینہ کے ساتھ. اور میثاق مدینہ میں ان کے ساتھ، جس کو زبردست چارٹر بھی کہتے ہیں اور ہیومینٹی کا چارٹر بھی کہتے ہیں، اس کے عجیب پہلو ہیں، اور جس کے پرائم آرکیٹیکٹ اللہ کے رسول ہی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. سو اس میں انہوں نے طے کیا کہ جی ہمارا ایک ہی کامن انیمی ہے، اور وہ ایکسٹرنل فورس جو ہے نا، اگر وہ ہمیں حملہ کرے گی ہم پہ، تو ہم ایک ان کے اگینسٹ کمبائنڈ فرنٹ پریزنٹ کریں گے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا تو تھا یہ جوز آگے جا کے، جو یہ تینوں قبیلے ہیں جوز کے، یہ ہمیں آگے جا کے ڈچ کریں گے اور آگے جا کے ہمیں بیٹریل کریں گے. مگر اس وقت اگر انہی سے ان کو بھی دشمن بنا لیتے، بدو قبیلوں کو بھی دشمن بنا دیتے، تو ایک عجیب طریقے کی مشکل لے لیتے صحابہ اوس و خزرج کے لیے بھی، جو انصاری صحابہ تھے اور جو ہجرت کر کے مہاجرین صحابہ تھے ان کے لیے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ یہ چیز رہتی تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی جان کو بھی کنزرو کرنا ہے اور مال کو بھی کنزرو کرنا ہے. لیکن جہاں اللہ کے دربار میں قربانی اسینشل ہے، امت کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اس قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا. سو وہ ایک جو ٹریڈ آف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، ان کی ہستی کے اندر وہ زبردست وہ ٹریڈ آف ہر جگہ نکل کے آیا. سو یہاں پہ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے ہی بڑی زبردست الائنس مانگی انٹرنیشنل افیئرز میں. اس کو تو میں کہتا ہوں ایز اے کیس پڑھانا چاہیے، اور پڑھایا بھی جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ، کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی طاقتوں کے ساتھ
کس طرح سے ڈپلومیسی کی, کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا. اور جب وقت آیا تو ایک وقت بھی آیا جبکہ ایک ایک کر کے جب قریش کی طاقت ٹوٹی تو پھر رخ یہودیوں کی طرف بھی ہوا, بدوین ٹرائبس کی طرف بھی ہوا, اور وہ سارے کنورٹ ہوئے, یا پھر یا ظاہر ہے کہ وہاں سے ان کو نکالا گیا. جو قرآن کی آیت آ گئی سورہ توبہ کی کہ جب ان کو نکال دیا جائے اس مبارک حرم سے, اس سرزمین سے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سانسو جو کہتا ہے اپنی وہ آرٹ آف وار کی کتاب میں, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ وہی وار کرتے ہیں جو آپ جیتتے ہیں, نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ آپ ہر ایک کو الائنس میں لے کے چلتے ہیں جب تک کہ کوئی انمی اٹ موسٹ امپورٹنٹ نہ ہو جائے کہ اس کو انمی بنانا ضروری ہے, وہ بننے پہ تلا ہوا, ورنہ آپ اپنی اسٹریٹجی لے کے چلتے رہتے ہیں. اور یہی ڈیمونسٹریشن آپ کو اسٹریٹجک تھنکنگ کا حدیبیہ کے موقع پہ بھی صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ کن ڈیفیٹنگ ٹرمز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ کر رہے ہیں, لیکن یا تو اللہ جانتا تھا یا اس کا رسول جانتا تھا, اور اس کو اللہ نے کلیئرلی فتح مبین ڈکلیئر کر دیا سورہ فتح میں, رائٹ. اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجک تھنکنگ بالکل کمال کی تھی. He didn't let go of anything which was of crucial importance, but he let go of only those things which he knew wouldn't matter in the future. اور وہ ہمیں دیکھا کہ انہوں نے جو بات بھی کی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آنا چاہے گا ہم اس کو واپس کر دیں گے, تو حضرت ابو جندل وغیرہ کی جو فوج تیار ہوئی تھی, جو ساحل کے قریب تیار ہوئی تھی, اسی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ انہوں نے واپس کیا. وہ مکے والوں کے قابو میں تو نہیں آیا, لیکن وہ ایک اور فورس بن گئی جنہوں نے ٹریڈ روٹ پر یہ جو قریشی تھے ان کی ناک میں دم کر دیا. یہاں تک کہ ابو سفیان ایک وقت ہاتھ جوڑتا ہوا آیا کہ بھائی ان کو مکے بلا لو, ان کو بلا لو تاکہ ہم ٹریڈ روٹ ہمارا کلیئر ہو جائے. سو جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں اور گہرائی سے پڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اسی اسٹریٹجک تھنکنگ کی سمجھداری کی, ایک نقطے کو سمجھنے کی, گہری سوچ کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مائگریشن کے وقت کہ مائگریشن ہو رہی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں نکل رہے ہیں, اپنے منہ پہ چھپ کے نکل رہے ہیں, ڈسگائز میں نکل رہے ہیں, اور وہاں پہ پہنچ کے ابو بکر کے مقام پہ پہنچ کے پلاننگ چل رہی ہے, پوری ڈیٹیل پلاننگ چل رہی ہے کس طرح سے ہجرت کرنی. اللہ کے نبی کو کون ہاتھ لگا سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام نہیں تھا. اس کے باوجود why is he taking those precautions just to teach the ummah کہ تم سمجھداری سے کام لینا, تم اپنے precautions بھی لینا, اور مشن کے لیے یہ اس تھنکنگ کو, اس ڈیپر تھنکنگ کو, اسٹریٹجک تھنکنگ کو بھی یوز کرنا. تو وہاں پہ کلیئرلی لیڈرشپ کا ہمیں ایک بہت زبردست سبق ملتا ہے کہ وہاں پہ پھر پوچھ بھی رہے ہیں, ابو بکر کوئی ہے تو نہیں یہاں آس پاس ہماری بات سن رہا ہو؟ نہیں, صرف عائشہ اور حفصہ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو آپ بات کریں یا رسول اللہ. پوری پلاننگ چل رہی ہے کہ وہ جا کے نا جہاں پہ وہ ریسٹ کریں گے وہ غار ثور کے اندر, تو بالکل ڈفرینٹ اینگل پہ ہے وہ. تو اگر آپ کو مدینہ جانا ہے تو آپ کو نارتھ یہ تو دوسری طرف آپ جا رہے ہیں, پر خاصا سگنیفیکنٹ ڈسٹینس اس کے بعد آپ غار ثور میں کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر پیچھے سے حضرت ابو بکر کے بیٹے وہ آپ کو راشنز لے کر آ رہے ہیں, آپ کو فوڈ لے کر آ رہے ہیں. پیچھے ایک اور صاحب کو لائن اپ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا بکریوں کا ریوڑ جو ہے نا وہاں گھما کے ان کے قدموں کے نشان بھی ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور جو روٹ اختیار کر رہے ہیں ہجرت کا وہ قریشیوں کے وہم و گمان میں نہیں ہے. وہ روٹ اب جو جدے سے لے کے جو نیا روٹ بنا ہے مدینے تک کا, وہ روٹ ہے طریق الحجرہ بھی اسے کہتے ہیں, لیکن اس زمانے تو بالکل غیر معروف روٹ تھا, اس پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا. تو nobody could in his wildest imagination think کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہے اس روٹ سے واپس جائیں گے. تو اللہ کے رسول جس کے ساتھ پوری کائنات کی فورسز ہیں, وہ کیوں اس سیٹ اپ کے اندر یہ ترکیبیں اختیار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک ہم اس طرح کی تھنکنگ پیٹرن نہیں اختیار کریں گے, اس سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے, کبھی کبھی گھی جو ہے نکالنے کی انگلی ٹیڑھی نہیں کریں گے, تو یہ کام بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی صرف جذباتیت کی وجہ سے, اپنی حماقتوں کی وجہ سے, اور اپنی سطحی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, سیرت کی بھی اور دین کی بھی سطحی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم بار بار چوٹیں کھاتے ہیں, بار بار مار کھاتے ہیں. اگر ہم اس پیٹرن کو صحیح طرح اسٹڈی کریں, سمجھیں, تو بہت سارے راز اس میں پنہا ہیں. تو یہ ایک مثال نہیں, بہت ساری مثال دی جا سکتی ہے. بلیو آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. 40-50 منٹس کا جو میں چاہتا تھا وہ میں آپ کو ایک پرائمر دے دوں کہ کتنی ریسرچ کی ضرورت ہے. اور ریسرچ دیکھیں ہو بھی جائے نا, تو ریسرچ جو ہے وہ ضامن نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاؤں گا اور میں وہ ذریعہ بن جاؤں گا انسانیت کی نجات کا اور امت کی نجات کا, اور ایک میرے گرد جماعت آئے گی اور جماعت میں شامل ہو جاؤں گا. میں تو ایک جماعت کے ایک عام حضرت مہدی علیہ السلام ہے نا, حضرت مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں نا. سو ہم کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ان کے لینیج سے ہوں گے, نہ صرف اہل بیت سے ہوں گے, بلکہ حضرت مہدی علیہ السلام کی صفات بہت ساری نبی علیہ السلام کے نام کی بھی ہوں گی.
اور صفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوں گی. کیا اس میں ایک راز پنہا نہیں ہے؟ اگر اچھا ان کے ساتھ جو وہ اکیلے تو نہیں ہوں گے نا, ان کے ساتھ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اپنی زندگی کو ماڈل کریں گے. لیڈرشپ ایک ایسپیکٹ ہے, اخلاقیات ایٹیکیٹس اینڈ ایتھکس ایک ایسپیکٹ ہے, ویو یا ٹریڈنگ ایک ایسپیکٹ ہے, صلہ رحمی ایک ایسپیکٹ ہے. تو کیا ان ایسپیکٹس میں اٹس ناٹ جسٹ نالج. اب یہ ویسٹ میں ڈاکومنٹڈ ہے نوئنگ ڈوئنگ گیپ. موسٹ آف دا پیپل نو ایوری تھنگ. اس میں تو وعدے نہیں ہے اللہ کی مدد کے, ڈوئنگ پہ ہیں. تو نوئنگ مے بی دیئر, اٹس مے بی دیئر, بٹ اس سے ہمیں وہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, ہمیں اس کو اپنے ذکر میں زندہ کرنا ہے. القادر یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے, سیو کے پلیٹ فارم سے ہمیں بار بار اس کو اپنی, یعنی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو یاد بھی دلانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پوزیشن میں ہوتے کیا کرتے. فقہ السیرہ کو ڈیولپ, صرف سیرہ کو نہیں بلکہ فقہ السیرہ کا مطلب یہ کہ سیرہ کو ہمیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو پھر ہمیں اسپیسیفک ڈویبلس اس میں سے نکل کے آئیں گے, ٹو ڈوز اس میں سے نکل کے آئیں گے, اور گریجولی اٹ وڈ ٹیک a lot of greatness on our part کہ ہم اس کو واقعتاً اپنی زندگی میں زندہ کر سکیں. It's going to be a gradual process, لیکن I'm glad کہ اس فورم کے ذریعے سے ایک اس کا ایک ڈسکشن سیشن, no matter how incomplete, بٹ اس کے ایک بنیاد کے طور پہ, ایک فیوچر ڈائریکشن کے طور پہ کچھ اپنی تھنکنگ کو ٹریگر کرنے کے لیے اور اپنے کیریکٹر کو اس پہ ڈالنے کے لیے کہ انٹرنل کانورسیشنز میں اپنا جائزہ لے رہا ہوں, اپنا محاسبہ کر رہا ہوں, یار یہ تو بہت بڑا گیپ ہے اللہ کے رسول. لیکن سلولی گریجولی دیکھو, میں موت تک جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن کیا میں 1.02 فریکشن پہنچ سکتا ہوں؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر 2% بھی ہم واقعتاً وہ گین کر لیں, سو ایسی ایسی تبدیلیاں اور ایسے ایسے انوارات اور ایسی ایسی اللہ کی مدد اور ایسی ایسی برکات ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ ہم کسی اور طریقے سے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے وعدے ہیں جو کہ حق بجانے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرے اندر وہ گریٹنس نہیں ہے, میرے اندر وہ کیریکٹر نہیں ہے, میرے اندر وہ نہیں ہے. لیکن اگر میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں اور جستجو کر رہا ہوں اور ہر وقت اس بارے میں کانشیس ہوں, سو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مجھے حاصل ہوگا, اور بحیثیت جماعت اور بحیثیت کنٹمپریز ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں گے. سو یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا ارادہ کر لیں, اس کی ہمت باندھ لیں, اس پہ جم جائیں اور ثابت قدمی سے کرتے رہیں, بس یہی کافی ہے. شیخ تقی کا ایک شعر ہے کہ یہ قدم ہو راہ الفت پہ تو منزل کی, اگر ہماری راہ الفت کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا عشق ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا یہ imitation is the best form of flattery, یعنی اگر کوئی امیٹیٹ کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا ثبوت ہے, وہ سب سے بڑا عاشق ہے. تو ہمارے عشق کا تقاضا یہ کہ امیٹیٹ کریں. ان ڈائریکشنز میں بھی عام طور پہ ہم امیٹیٹ کرتے ہیں. حلیے میں تو مساجد میں بات چل رہی ہے, لیکن لیڈرشپ کا ڈسکشن نا مساجد میں نہیں چل رہا. ابھی ہمیں جمعہ خطبے میں یہ بات نہیں, کانورسیشن نظر آ رہی. تو ہم چاہتے ہیں یونیورسٹی سے شروع ہو جائے اور پھر یہ ہر جگہ ممبر سے بھی جاری, پھر عام آدمی بھی سوچے گا کہ میں لیڈرشپ میں اور اپنی ایٹیکیٹس میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں کیسے اس چیز کو قریب لیتا چلا جاؤں انشاءاللہ. اس بات پہ ہم ختم کرتے ہیں. میری گزارش آخر میں یہی ہے کہ اس کو فرسٹ سیشن کے طور پہ ٹریٹ کریں اور اس کو ایک تحریک کے طور پہ, ایک ساری زندگی کی محنت کے طور پہ اور ثابت قدمی سے کرنے والے کام کے طور پہ ٹریٹ کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اتنی بات سنی, کوئی سوال جواب ہے تو ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ فار اے ویری بیوٹیفل ٹاک. ایک چھوٹے سے سوال سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, یہ سوال آیا کہ لیڈر, اگر ہم لیڈر نہیں ہیں تو کیا یہ لیڈرشپ کا مطلب کمپنی کا سربراہ ہونا ہی ہے خالی, یا آئی تھنک ایوری ون از لیڈر, کیا ہے؟ دیکھیں, ہم اب جو لیڈرشپ کا ماڈرن ایک کانسیپٹ بھی ہے نا, تو وہ جو بندہ جو سپروائزر ہے جینیٹوریل سٹاف کا یا جینیٹوریل سٹاف کا خود ممبر ہے, تو اب جو ماڈرن لیڈرشپ کانسیپٹس ہیں نا اس پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے, اس کو بھی اپنی مسٹیک سے لرن کرنا ہے, اس کو بھی. سو لیڈرشپ از ناٹ اے پوزیشن, لیڈرشپ از اے ہیبٹ. تو ہم میں سے وہی اسی کو آگے لے جائیں گے جو وہ ہیبٹس ڈیمونسٹریٹ کرے گا. اس کے پاس ایک ویژن ہوگا,
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کلیئر کٹ ویژن تھا، وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتا ہوگا اس ویژن پہ، لوگوں سے کمیونیکیشن ایسی کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے آیا کہ کمیونیکیشن، ان کا کیریکٹر اور ان کی نرمی اور ان کا کرزما اس کمیونیکیشن کو بیک کرتا تھا. تو وہ ہم سب کو ضرورت ہے، چاہے میں ایک باپ ہوں، چاہے آپ ایک والدہ ہیں، چاہے آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں، چاہے آپ ایک کلرک ہیں بیوروکریسی کے اندر. وہاں تو لیڈرشپ اور بہت درجے کی چاہیے تاکہ اس سسٹم کے خلاف آپ ٹھیک طریقے سے کام کر سکیں. تو آپ یہ دیکھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لیڈرشپ کی لائٹ میں پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے سبق جو ہوں گے نا آپ کے لیے ریلیونٹ ہوں گے. میں ٹینیجر تھا نا، تو میں نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی دیکھی، پڑھی، اور اس کے اندر جو تھا نا مجھے اب کوشا تو شوق ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اس طرح سے چلتے تھے. اب وہ چال جو ہے نا وہ ایک انسپائرنگ چیز ہے لوگوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کس طرح سے رہے. سو یہ چلنا تو سب کو ہے نا، اور اس طرح کی بات سے لوگوں سے بات تو سب کو کرنی ہے نا. تو کیسے بات، آداب گفتگو، ابھی ہمارے پتہ نہیں یہ سنگل نیشنل کریکولم میں انشاءاللہ اللہ کرے یہ سارے چیپٹرز قسم کے ہوں. مجھے اتنا بڑا امپیکٹ تھا میری زندگی پہ آداب گفتگو کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. اب وہ چیز میرے اتنا زیادہ ہو گیا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کی بات کاٹنا. تو اب وہ چیز وہاں سے فنڈامنٹلی آ گئی. گریڈ میرے خیال 5 میں ہوگا وہ لیسن جو ہوگا، گریڈ 6 میں ہوگا، پتہ نہیں کس میں ہوگا. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لیڈرشپ لیسنز، کمیونیکیشن لیسنز، ایموشنل انٹیلیجنس کے لیسنز، پلاننگ اینڈ ویژننگ کے لیسنز، وہ ہر ایک کے لیے. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاننگ ٹول چاہیے آپ کو کہ کس طرح سے چیزوں کو پلان کر رہے ہیں، کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. سو آئی تھنک وہ سب کے لیے ریلیونٹ ہے. اور کوئی ابو ہریرہ ہوگا جو حدیث جمع کر رہا ہوگا رضی اللہ عنہ، اور کوئی لیڈ کر رہا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کی طرح، کوئی جو ہے وہ جنگ میں آگے جا رہا ہوگا خالد بن ولید کی طرح. لیکن ساروں کا کوئی نہ کوئی لیڈرشپ کا ایسپیکٹ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت لمیٹڈ نالج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی اور ہاؤ وی شوڈ برنگ ہز ڈیلنگ انٹو آور لائفس، یعنی ہز وے آف ڈیلنگ پرابلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ان کا ایک اسی کا ضمنی سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ and ask for the love of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی شاید میں خیال میں کہنا چاہ رہے کہ بس اتنا کافی ہے کیا کہنا ہے یا آگے کرنا ہے کچھ؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے. میں اس کو کہتا ہوں یار یہ آئندہ نا یہ اپنا بیگ جو آؤ نا اسکول سے وہ اس کی جگہ ٹھکانے پہ رکھنا. تو وہ اگلے دن بھی آتا ہے اور وہ آ کے وہیں کوریڈور میں چھوڑ دیتا ہے اپنا بیگ. پھر وہ مجھ سے کہتا ہے بم آئی لو یو. پھر وہ آتا ہے پھر وہیں کوریڈور میں چھوڑ دیتا ہے. تو آئی اسٹارٹ کوسچننگ کہ یار مطلب آر یو فولنگ می؟ تم کون سی محبت کی بات کرو؟ محبت کا تقاضا تو سب سے پہلے کہ میری خوشی کا تو خیال تم رکھو گے نا. تو اس سینس میں ہمیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تینوں طرح کی احادیث ہیں، عملی جو فعلی عملی جس کو کہتے ہیں نبی کریم خود کیا، تو وہ بھی تجارت کی دیکھنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی جو قولی احادیث ہیں، قولی سنت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لا تبیع ما لیس عندک، نہ بیچو جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں بتائیں وہ بھی خیال رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ خاموشی اختیار کی، تقریری جس پہ قرار کیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سچی محبت ہے تو محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور محبوب کی خوشی کا سیکرٹ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ اگر تم کہتے ہو اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ 5 ایسے پوائنٹ یا 10 کچھ ایسے پوائنٹس آپ بتائیں کہ جو لیڈر نے آج اپلائی کرنے ہوں. یعنی میں وہ بلٹ پوائنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کی فیکٹس بتائیں جو آدمی باندھ لے اپنے. دیکھیں میرے خیال میں تو بلٹ پوائنٹس ہی تھے. کچھ تھوڑا سا بلٹ موٹا تھا، کوئی بلٹ پتلا تھا. تو اسٹریٹجک لیول کا بلٹ تھا کہ ایک تو ایک جو بھی لیڈرشپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک گرڈ پریزنٹ کی جاتی ہے، 2 الگ ڈائمنشنز پریزنٹ کیے جاتے ہیں، ایک ٹاسک اورینٹیشن ہے، ایک پیپل اورینٹیشن ہے. تو اس میں نے بتایا کہ وہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشن یا ٹاسک وہ اتنی سپریم ہے اللہ سے لوگوں کو جوڑنا
اور ان کو کامیابی کے راستے پہ ڈالنا. اس کی اورینٹیشن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن عام طور پہ جو لیڈرشپ فریم ورکس ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک ٹاسک اورینٹیڈ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ لیس پیپل یعنی ٹریڈ آف ہے. وہ پیپل اورینٹیشن اس کی کم ہو جاتی ہے. اگر پیپل اورینٹیڈ ہوتا ہے تو اس کی ٹاسک اورینٹیشن کم جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلٹ پوائنٹ میں کلیئرلی آئے گا کہ وہ مشن مینڈیٹ ویژن اورینٹیشن اتنی کمال اور ساتھ ساتھ پیپل اورینٹیشن بھی اتنی کمال. تو وہ کیا فارمولا ہے؟ وہ الائن ہو گئی چیزیں. تمہاری دنیا اور جنت الائنڈ ہے. اگر دنیا میں نقصان ہوگا بھی تو آخرت میں تمہیں اس کا کمپنسیشن ملے گا. سو اس طرح سے الائن کیا کہ وہ پیپل اورینٹیشن بھی بالکل پیک پر ہے اور اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. اور جو ٹاسک اورینٹیڈ ایک پوائنٹ جو ہے وہ جو ہمارے اس میں آیا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نکال سکتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی میں ایک پیپر تو پریزنٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ اس ٹاک سے تھوڑا سا ریوائز کریں گے تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس لیڈر کو ایموشنلی اپنے آپ کو اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کتاب میں سارے پڑھتے ہیں, سب جانتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹائل سے وہ ڈیمو کر کے دکھایا نا, میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا, وہ کر کے دکھایا کوئی, تو اس پہ جانا کیسے. اسی طرح سے میں نے بات کی اسٹریٹجک تھنکنگ کی, تو وہ ایک بلٹ پوائنٹ ہی تو ہے نا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کئی مووز آگے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ فتح مکہ کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن رازداری ایسی ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو حضرت علی کو نہیں پتا کہ وہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں, اور دوسرے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں پہلے. تو اب یہ اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے وہ بھی ایک پوائنٹ بلٹ پوائنٹ ہے. اسی طرح سے میں نے کہا فیڈ بیک اور نرچرنگ آف دیئر فالوورس بھی آپ دیکھیں. ٹاپ ٹریٹس میں آپ دیکھیں کہ سبارڈینیٹس کیا ڈیزائر کرتے ہیں لیڈرس کی ٹریٹ میں, اس میں آپ دیکھیں گے وہ لیڈر مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک دیتا ہے, ایکسپیکٹیشنز بالکل کلیئر رکھتا ہے, مجھے گروم کرتا ہے, مجھے آگے مینٹور بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. سو یہ وہ چیزیں بھی وہ آ رہی ہیں, وہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ وہ چیزیں. تو یہ بلٹ پوائنٹس آپ بناتے چلے جائیں. یہ تو چلے میں تو ابھی میں بھی اسکریچ ہی کر رہا ہوں سرفیس کو. ہم تو چاہتے ہیں ایک لیڈرشپ سینٹر بنے القادر یونیورسٹی کے اندر جو کہ سیرہ سے وہ ڈگ کرتا رہے, اور پھر سیرہ کے بعد چونکہ سیرہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام تھے, اس کے بعد پھر یہ اولیاء کرام تھے, علماء کرام تھے, تو ان کی زندگی سے بھی کیوں نہ نکالیں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی, عمر ثانی کی زندگی سے کیوں نہ نکالیں لیڈرشپ لیسنس. تو اس کو تو پوری ہمیں ڈیووٹ کرنا ہے ایک سینٹر کو, اور ایک سینٹر ہمیں بنانا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آئی بی ایس سیف کی طرح ایک سینٹر القادر میں اس چیز کا ہو کہ وہ سیرہ بھی ریسرچ کر رہا ہو. یہ تو ہم بالکل ٹپ آف دا آئس برگ اس پریزنٹیشن میں دیکھ رہے ہیں. بٹ یس یو کین کم اپ ود بلٹ پوائنٹس فرام دی سیم پریزنٹیشن. سر ایک سوال آیا کہ اسلام کا مطلب ہے کمپلیٹ یا ایبسلوٹ سبمیشن, تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ, مطلب جو ہے اس پہ راضی ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ہم کہتے ہیں اسٹریٹجیز بنائیں, اسٹرگل کریں, ایفرٹس کریں, تو یہاں لائن کہاں ڈرا کرنی ہے؟ کون بولے گا کہ اللہ کی رضا اس چیز میں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغلوب رہیں؟ کون کہے گا کہ اللہ کی رضا اس چیز میں ہے کہ مسلمان کبھی برما میں پٹیں, کبھی کشمیر میں پٹیں, کبھی فلسطین میں؟ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی قرآن میں کہہ رہے ہیں, مستضعفین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری مدد کے لیے آئیں؟ وہ چلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, اور کون ہے وہ جو لوگ آئیں گے, کیوں تم ان کی مدد نہیں کرتے؟ تو جو قرآن کو سمجھتا ہے, حدیث کو سمجھتا ہے, دین کو سمجھتا ہے, وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ راضی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المومن القوی خیر من المومن الضعیف. کیا فرما رہے ہیں؟ مومن ضعیف اللہ تعالیٰ اس چیز پہ راضی ہیں کہ جو مومن اور امت جو ہیں وہ ایسے ضعف کا شکار ہو, اس چیز پہ راضی ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ راضی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا ایک مغالطہ ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم وقتی طور پہ اگر کسی ایسی سچویشن میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم نے آنکھ کھولی, ہم نے دیکھا کہ ہم بالکل مغلوب تھے, ہم بہت زوال کا شکار تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ اس بارے میں ہم فکر ہی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جی میاں ٹھیک ہے اپنی عبادت کر لو. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں لکھتے ہیں کہ ایک ولی ہے, مطلب بہت نیک آدمی ہے, انفرادی عبادت کر رہا ہے, اس کو نہیں پرواہ کہ باہر زمانے میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کو کوئی اس چیز پہ وہ اپنی انفرادی, وہ اگر آج اس کی اگر وہ محفوظ رہ جائے, اپنی عبادت پہ قائم رہ جائے, اس کی اگلی نسلیں محفوظ نہیں رہیں گی اگر وہ آگے باہر فتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں, فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جماعت کو فکر اتنا تو اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں آپ سے کہ جس بھی حالت میں
اس حالت میں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سانسیں میرے پاس رہ گئی ہیں, جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے, جو صحت دی ہے, جو مال دیا ہے, اس پہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو, اس کی امت کو دوبارہ اٹھانے پہ, اس کے پیغام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, اس ایکٹیویزم کو کیا لا سکتا ہوں. حضرت عمر تو پناہ مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں تو یہ فاسق کے جو جلد فاسق یا منافق جو کہ ایکٹیویزم کر رہا ہے, لابیز بنا رہا ہے, اسٹریٹجیز تیار کر رہا ہے, اس سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ مومن کے پیسیوزم سے, مومن کے عج سے ہم نے کیا کرنا ہے. آ کے اب جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام, تبھی کچھ ہو. جہاں یہ بات نہیں ہے, ابھی وہ وقت نہیں آیا. علماء سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں اپنے اسکولز بھی, اسلامک اسکولز بھی بنانے ہیں, اسلامک یونیورسٹیز بھی بنانی, اپنے میڈیا ہاؤس بھی کریٹ کرنا ہے, پولیٹیکل انٹرونشنز بھی کرنی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سرکل انفلوئنس میں کیا کیا کرتے چلے جاتے ہیں. یا آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ کر رہے ہیں انٹرونشنز, اللہ تعالیٰ ان کو رزلٹ دے رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل کو دیکھیں, اخوت کو دیکھیں, یہ تبلیغ جماعت کو دیکھیں, بہت سارے مدارس کو دیکھیں, بیت السلام کو دیکھیں, جامع رشید کو دیکھیں, دارالعلوم کو دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ کیا زبردست ان کا انفلوئنس ہے. اگر یہ بھی سوچتے کہ بس ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا تو کیا ہوتا ہے, یہ ریزلٹس بھی نہیں آتے. سو ان چیزوں کو دیکھیں. سیف کو دیکھ لیں, آپ احمد کو اور مجھ کو دیکھ لیں. بالکل ہی ایک زمانے میں بالکل ہی اسلامی بینک کو وہ جانتا نہیں تھا, ہم شکوے کر رہے ہوتے تھے. اب کیا امپیکٹ ہے اس چیز کا. سو ہمیں وہ چیز اختیار کرنی ہے. تسلیم و رضا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی پٹائی پر, ہاں اپنی پٹائی کو برداشت کریں گے, جب پٹائی ہوگی. حضرت عمار کی والدہ نے برداشت کی, حضرت عمار کے والد نے برداشت کی, حضرت عمار نے خود برداشت کی, حضرت بلال نے برداشت کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ایکشنز نہیں لیے. جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے فرسٹ ہجرت بھی کی, سیکنڈ ہجرت بھی کی, اور اس کے علاوہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سارے کام کیے. تو ہم تو اس تسلیم و رضا کو اس طرح سے نہ سمجھا جائے جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ ایسی کتاب کوئی آپ حوالہ دیں یا جو ہم پڑھیں اپنی زندگی میں, اس کی مطالعہ کریں تاکہ ہم اس قسم کی زندگی سے کو اپنے لیے بینچ مارک بنا سکیں. تو انیشیل ریڈنگ کوئی ایک دو کتابیں ہوں جو آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو کتابیں ہیں, جو ایک تو تاریخ ابن ہشام بھی ہے جس کو تھوڑا سا میں نے پڑھا, اسی طرح سے طبری کی تاریخ بہت ڈیٹیل کے اندر ہے. کوئی بنیادی طور آسان پر آج کل کے لوگوں کے کتابوں میں تو دیکھیں گے تو آپ جو آپ کو ملے گی نا, تو سیرت النبی ہے علامہ شبلی نعمانی کی اور سلمان ندوی کی. اس کے علاوہ آپ کو یہ جو رحیق المختوم ہے, یہ بڑی اچھی سمری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, یہ بھی بڑی اتھینٹک کتاب ہے. اسی طرح سے آپ کو جو آسان کتابوں میں ملے گی سیرت النبی پہ, یہ بھی کتاب ہے. اس کے علاوہ جو انگلش میں کوئی ہو تو انگلش میں, یہ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے, دونوں کتابوں کا ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے. ان کو بھی انگلش میں پڑھا جا سکتا ہے. فقہ السیرہ کے نام سے کتاب ہے, آتھر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے تھوڑا سا کنیکشن بھی بنایا کہ اس سے لیسنس کیا ڈرا کر سکتے ہیں. فقہ السیرہ کے نام سے ایک سیریز ہے, ایک کتاب نہیں ہے, تو وہ بھی ہے. اور اس کو بھی ہم دیکھیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بہت تفصیل سے جو ہے نا وہ بڑی ڈیٹیل کتابیں ملتی ہے. اس کا ظاہر ایکسیس علماء کو ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان میں سے لیسنس بھی نکال کے اور وہ لوگوں کے لیے آسان کر کے پیش کریں. لیکن ہم کچھ چاہتے ہیں کہ اس کے نا کچھ مونولوگز بھی, کچھ مونوگرافس بھی القادر کے عنوان سے اس کے سیرہ سینٹر سے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کریں, اور ڈفرینٹ ایریاز کے لیے کریں. مثال پر ٹیچرس کے لیے الگ ہو, تاجر کے لیے الگ ہو, لیڈرز کے لیے الگ ہو, مینیجرز کے لیے الگ ہو, اسی طرح سے مارکیٹنگ کے الگ ہوں, تو اس میں وہ چیزیں ہو جائیں. تو کچھ کام ہوا بھی ہے اس پہ, لیکن کچھ کمپلیشن کی ضرورت ہے انگلش میں بھی, اردو میں بھی. لیکن کچھ اوریجنل سورسز ملا کے نکال کے علماء کی جماعت اس پہ کام کرے اور اس کو پہچان آؤٹ کرے. اور کچھ ایریا ایکسپرٹس بھی ہوں, یعنی علماء خاص اکیلے کام نہ کر رہے ہوں, بلکہ جو ہم چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ رول والے لوگ ہوں, جو مینجمنٹ کو سمجھتے ہوں, وہ بھی علماء کے ساتھ بیٹھ کے وہ سوالات کریں, علماء اس کے ڈیپ جا کے جواب ڈگ آؤٹ کریں. تو انشاءاللہ کچھ ہم آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے. اس کو ہم اگر لیٹس سے ایک سنگل آؤٹ کم نہ رکھیں, اسپیسیفک ٹاپکس پہ اگر ہم سیریز کریں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کو پھر پروسیڈنگز کے فارم میں بھی ہم شائع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک سجیشن یہ آیا ہے کہ اس طرح کی بڑی یوزفل ٹاکس ہیں, تو اس کے اوپر کوئی اگر کورس بھی ڈیولپ کیا جا سکے تو ترتیب وار جو لوگ کی سیرت مبارکہ سے سیکھنا چاہتے ہیں, تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو وہ شاید وہ زیادہ مستفید ہو. تو یہ سجیشن ہے, یہ میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا. بہت چاہیے. کسی نے ان کا یاسر قاضی کے نام بھی لیا, القادر کے پلیٹ فارم سے میں نے شیخ یاسر قاضی سے بات کی, ان کا سیرت بڑا اچھا کام ہے, تو وہ بھی تیار ہیں آنے کو, تو ان کو بھی ہم زحمت دے سکتے ہیں. شیخ تقی, شیخ حمزہ یوسف, یہ تمام حضرات ہیں جو ہمارے ایکسس میں ہیں,
اور انشاءاللہ اس فورم سے ہم انشاءاللہ ان کو وہ بھی ایک پیسہ. سوال یہ پوچھا کسی نے کہ آپ نے القادر یونیورسٹی کا ذکر کیا، تو سیرا پہ کورس ہوں گے، یہاں پہ اسپیشلائزیشن ہوگی، تھوڑا سا کوئی کلیئر بتا. ایک تو جو ہمارا بی ایس سی پروگرام ہے مینجمنٹ کا، اس کے اندر سیرا کا مائنر ہم نے رکھا ہوا ہے، تو وہ 2 سے 3 کورسز ہوں گے جو وہ لے گا، تو اس کو ہم وہ پھر مائنر بھی دے دیں گے، سیرا کا مائنر، یعنی مینجمنٹ اس کا میجر ہوگا، سیرا مائنر ہوگا. اس طرح سے صوفزم میں ہوگا. تو اب اس میں ابھی ہم زیادہ سیرا کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ وی بلیو از دا کی ٹو دا ٹرن اراؤنڈ. اب اس کے علاوہ ہم شارٹ کورسز لانچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ آن لائن، کچھ ہم مشائخ کو بلا کے وہاں پہ ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سیرا جو صحابہ کو سکھائی نا اللہ کے رسول نے، تو وہ کوئی ایسے کورس فارمیٹ میں نہیں تھی کہ لیکچر ہو رہے ہیں. وہ بڑا ایک انٹیگریٹڈ اور بڑا رچ فریم ورک تھا، جس میں ایک ٹاک ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے، ساتھ ہی اسی کا امتحان اسی دن ہو جاتا ہے ایکسپیرینشیل بیسس پہ. یعنی اس دن بات کی اللہ کے رسول نے، اور اسی دن وہ جو انٹریکشن ہوا کفار سے، وہاں پہ وہ اسکل ڈیمونسٹریٹ ہو گیا صحابہ میں کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس طرح سے مدنی زندگی میں بھی، مکی زندگی میں بھی. تو یہ تو اللہ کے رسول کی ذات تھی نا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کچھ ایکسپیرینشیل بھی بنایا جا سکتا ہے اور کچھ ایک لانگ ٹرم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں صرف سننے سے نا وہ تبدیلی نہیں آئے گی، وہ کچھ کوگنیٹیولی اپنے روٹین میں لانا پڑے گا. اور میں جب بول رہا ہوں تو مجھے اسٹرگل ہے سننے میں، تو آپ تو سن رہے ہیں تو آپ کو بھی اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو یہ اوور ٹائم یہ ڈیلیور ہوگا. تو وی وانٹ ٹو ٹیک اے ویری سیریس انڈرٹیکنگ. ہم صرف کتابوں میں، اور کیونکہ دیکھیں نا کتاب، مولانا ریاض سے کسی نے کہا تبلیغ جان، انہوں نے کہا کہ جی وہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تبلیغ پہ. انہوں نے کہا جی مولانا آپ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، لوگ لیٹ کے پڑھیں گے. جو نبوی منہج ہوتی ہے نا، اٹس ویری ایکشن اورینٹڈ. سو وہاں پہ بات ختم کوگنیٹیولی جاننے پہ نہیں ہوتی، بلکہ اٹ از، اگر یہ جو سننے والے سامعین اور بولنے والا ہے اس کے دل میں، اور اس کو توفیق اللہ دے دے نا کہ وہ واقعی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے لگے اور رول آؤٹ کرنے لگے، دیٹ از دا کی. سو وہ اصل چیز ہے. تو آپ جو کورسز کی بات کریں نا، ہم اس کو ہدف، صرف لٹریچر تیار کرنا وہ ایک کام ہے، وہ بہت اہم کام ہے، لیکن اس کو بعد اس کو رول آؤٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، وہ اصل کام ہے. جزاک اللہ. سر ایک اور سوال آیا ہے کہ ایز اے لیڈر کئی دفعہ ہمیں اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ ڈیفیکلٹ کنورسیشن کرنی پڑتی ہے. مثلاً کہ ایک آدمی ہے، اس کی پرفارمنس پور ہے، یہ ڈسکشنز کئی دفعہ ہیٹڈ ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ اس کو تھوڑا سا بہرحال برا بھی لگتا ہوگا یا اس کو کلاس لینی پڑ رہی ہے. تو ہاؤ وی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ہدایات، کیا گائیڈ لائن ملتی ہے اس طرح سے؟ اس میں فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ڈرا کر رہے ہیں تو اس میں ہوگا یہ فرق یہ ہوگا، بنیادی فرق یہ ہوگا کہ پہلے تو ہم اس کے خیر خواہ ہوں گے. ہم کسی انمٹی کی بنیاد پر یا پرسنل رنجش کی بنیاد پر اس کو فارغ نہیں کر رہے. پہلا تو یہ ہے. جب ہم اس کے بھی خیر خواہ ہوں گے اور آرگنائزیشن مشن کی بھی خیر خواہ ہوں گے، تو ہم اسی وقت اس کو فیڈ بیک دے رہے ہوں گے ڈیفیکلٹ قسم کا، جب وہ آرگنائزیشن مشن سے الائن نہیں ہوگا اور اس کی پرفارمنس میں خاصے لیپسز آ رہے ہوں گے. تو اب ہم اس کو سمجھائیں گے. اچھا، اکثر کیسز میں نے یہ پرسنلی دیکھا ہے کہ جب کسی کو تھوڑا سا سمجھدار آدمی ہوتے ہیں لوگ، انسان کے اندر بڑی اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے، تو جب اس کو سامنے رکھا جائے کہ دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا، میری ایگو کے لیے، میری کہنے کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تم اس پہ کرو، لیکن دیکھو یہ مشن ہے، یہ ہرٹ ہوتا ہے اس بات سے، تم اس کو جو کرو تو اس وجہ سے کرو تاکہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں نا، تم بھی تو اتنی محنت کر رہے ہو. مثال میں دیتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے وہ بکرا کسی نے کاٹا، پالا تھا، اس کو کھلایا تھا، پھر وہ بکرا بھی اچھا بن گیا، وہ لے کر آیا، اس کو کوئی ملازم لے کر آیا، خرید کے لایا، پتہ نہیں کون منڈی میں لے کر آیا، اتنی ساری محنت لگی، سب کچھ ہوا. پھر آخر میں جو کک تھا، یہ جو ماسی تھی جس نے کک کرنا تھا، آخر میں اس نے نمک جو نا اتنا زیادہ ڈال دی کہ زہر ہو گیا، کھایا نہیں جاتا. تو اب امپلائی سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھو اتنے سارے لوگ کام کر رہے تھے، آخر میں ایک تم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ پریزنٹیشن یا وہ کام جو تھا کمیونیکیشن یا جو ایک ہماری جو بھی چیز جانی تھی، تم سوچو تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. تو کانسیکوینسز کا احساس دلایا جا سکتا ہے بڑے کام ہو کے. تو جیسے مولانا تھانوی کہتے ہیں نا کہ جب بچے کو جب تربیت بھی کرو تو اس کو آپ نے ڈانٹنا بھی جب ہے تو آپ غصے میں بڑھ کے نہیں ڈانٹنا. تو جس وقت آپ غصے میں بھرے ہو نا، تو امپلائی کو غصہ تو آتا ہے بچے کی طرح، تو بچے پہ جیسے غصہ آتا ہے، تو اس وقت آپ نے اس سے کمیونیکیشن نہیں کرنی. جب آپ کول ڈاؤن ہو گئے ہیں، گلاس پانی کے پی چکے ہیں، ٹھنڈے ہو چکے ہیں، دعا پڑھ چکے ہیں، اب آپ اس سے ٹھنڈے دل سے کمیونیکیشن کریں اور ایک کمیونیکیشن کا پلان لکھ لیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے وہ کروں. اچھا، بڑا اچھا ہوتا ہے
کہ اگر آپ اس کو اسپاٹ پہ اتنا ڈالیں اور اس سے پوچھیں دیکھو تو یہ مطلب مجھے بتاؤ نا کانسیکوینسز کے کیا ہیں, تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے, یہ میں ہی سمجھ پا رہا ہوں. تو بڑا کول ہو کہ آپ اس کو اسپاٹ پہ بھی ڈال رہے ہیں, اس کے کوگنیٹیو پروسیسز کو بھی ٹریگر کریں, لیکن آپ برے نہیں بن رہے. ایک آرٹیکل ہے یہ اس میں ڈینل کولمن اور کو آتھر ہے اس کا, کہ ہڈن ڈرائیورز آف پرفارمنس, the impact of the mood of the leader on organization's results. اس کا رف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہے اس کا وہ کیا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو لیڈر جب غصے میں داخل ہوتا ہے, برے موڈ میں داخل ہوتا ہے, تو پوری آرگنائزیشن کی پرفارمنس ڈاؤن جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ کبھی میں نے اس چیز کو, جو میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ سے کر رہا ہوں, اس کے ہٹ کے میں نے کسی اپنے امپلائی کو ڈانٹ دیا زور سے, وہ جناب سارے سینٹیمنٹس میرے خلاف ہو گئے, میری لیجیٹمیسی یہاں سے یہاں ہو گئی. تو میں کیوں یہ کروں بھائی اپنے خلاف. میں نے واٹس ایپ گروپ پہ کسی کو ذرا سا تھوڑی سی تکلیف سے بات کری, وہ سب بالکل سانپ سونگ گیا, سب کو آگے سے جواب ہی کوئی نہیں آ رہا. پھر میں نے ذرا سا ہلکی پھلکی کر کے اس کو انڈو کیا, تو پھر جواب آنے شروع ہوئے. تو آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا, کیوں کر رہے ہیں آپ, کریں کیا ضرورت ہے, آپ بات کام کی کریں, لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی بالکل ہی ٹیڑھا بندہ اٹک گیا ہے تو دیر آر آلویز, غلام تو نہیں ہو آپ کا, اور آپ نے ساری زندگی لیے کمٹ تو نہیں کیا, تو کچھ کانورسیشنز کرنے کے بعد, اس کو گروم کرنے کی, اس کو کوچ کرنے کی کوشش کرنے کے بعد, لیٹ ہم گو, لیٹ ہر گو. میری وائف نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تم ایموشنلی اپنے آپ کو کنٹین نہیں کر پاتے اس ڈرائیور کے ساتھ, کیونکہ اتنا تمہیں وہ ستاتا ہے کہ یو لوز یور کول, سو وائی ڈو یو ہیو ٹو دین اس کو اتنی, پھر اس کو پلٹو, اس سے غصہ کرو, لیٹ ہم گو. سو کبھی کبھی لیٹ ہم گو از دا بیسٹ سولوشن. پھر ایک سوال آیا ہے کہ کوئک فکس نوعیت کا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اے ایس اے پی ہم سیرت سے کیا کل سے کیا امپلیمنٹ کریں. تو خیر میں بہت سے کہ سوال جھوٹ چھوڑ دیں. میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجن کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجن کریں, اور اس کی یعنی ان کی محبت کو, ان کی مجلس کو امیجن کریں, اور ساتھ ساتھ تو دیکھیں, یعنی ہمارے طارق جمیل کا کبھی سنے, یاسر قاضی کا, بہت سارے لوگوں نے بڑی ڈسکرپشنز دی ہیں. میں تو بچوں کو رات میں نا تھوڑی دیر کا کسی سیرت پہ نا تھوڑا سا, اتنا زبردست ہمارا وہ دن گزرتا ہے, رات گزرتی ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زندگی میں اس پہ رسول سے تعلیم کروائیں, رسول اکرم سے تعلیم کروائیں. اس طرح ہاں یہ اپنی شمائل ترمذی سے تعلیم کروائیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو امیجن کرنا ہوگا, وہ آٹومیٹکلی وہ ریپلیکیٹ کرنے لگیں گے آپ کے بچے, آپ خود. اور یہ ایک ایسا پروسیس ہوگا کہ جب شمائل ترمذی سے تعلیم ہو رہی ہے, اس طرح رسول اکرم سے تعلیم ہو رہی ہے, تو وہ خود, جب میں خود پڑھتا تھا نا, تو میں مسجد جا رہا ہوں, اب میرے ذہن میں وہی چل رہا ہے, اور میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاؤں ایسے اٹھاتے تھے, پاؤں ایسے رکھتے تھے, چھوٹے قدم اٹھاتے تھے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اونچائی سے اتر رہے ہوں, کچھ ایسے لگتا تھا. اب میں اپنے تئیں جو بھی مجھے سمجھ میں آتا تھا ایز اے ٹین ایجر اس کو ریپلیکیٹ. یہ ایسی چیز ہے, یہ محبت ایسی چیز ہے, یہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے تذکروں کو زندہ کرنا, نعتوں کے ذریعے بھی کریں, سب کریں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں نبی کریم کی لائف کے, سیرت کے, وہ لے کر آئے. اور اوور ٹائم آپ دیکھیں گے کہ وہ امبیڈ ہوتے چلی جائے گی, جھوٹ نہ بولنا, بہت ساری چیزوں میں. تو یہ ایک میرا 1 پوائنٹ, اگر مجھے پوچھیں گے 1 پوائنٹ, تو آپ کہیں گے سر آپ 1 پوائنٹ تو نہیں, آپ تو پورا ایک لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں کہوں گا یہی چیز ہے اصل, کہ یہ بیج اگر ہم نے بو دیا کہ ہم وہ لیکچرز کو بھی سن رہے ہیں, وہ کتاب سے بھی پڑھ رہے ہیں, سو وہ آٹومیٹک پروسیس چلتا چلا جائے گا. سوال دوسرا آیا کہ انسان کے انڈیویجول پہ تو صحیح ہے, لیکن اداروں پہ سیرت کا جو کیا کہنا چاہیے, دیکھیں میں کیسے اس میں ایسوسیٹڈ رہا ہوں, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم الائن نہ ہو جائے نا, جب تک ہم ادارے, اچھا میں اب جیسے القادر یونیورسٹی کے اندر یہ پلان کر رہا ہوں کہ کچھ وقت ایسا ہو جب کچھ کورسز ایسے ہیں جو سب کو لینے ہیں, اس میں ایلیمنٹس ہیں تربیہ کے اور اس سب چیزوں کے, نمبر 1. نمبر 2 میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ وہاں کے کلچر کو چینج کرنے کے لیے, اس طرح بنانے کے لیے کچھ کاروڈ ان اسٹون یا کچھ ایسی چیزیں حدیث سے, اولیاء کرام کے اقوال سے, صحابہ کرام کے اقوال سے, جس سے مجھے بڑی زبردست انسائٹس ملتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا وہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جو 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے, اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہم جیسے کہتے ہیں جیسے دریا کے کوزے میں بند کرتی ہیں, وہ ہمیں زندگی میں بار بار ریلیو کرنی ہے. ایک چیز میں نے فائنڈ کی قرآن کی تلاوت سے, قرآن کو سمجھنے سے, کہ قرآن کی جو اینڈ ہوتا ہے نا, ہر صورت کا جو اینڈ ہوتا ہے, اس کے اندر بڑا کوئی اسپیشل میسج ہوتا ہے. یعنی ہر صورت 114 صورتوں کا تو خیر آخری جو صورتیں تو خیر وہ ان کا اینڈ ہی وہ صورت ہی ہیں, خود اتنی لینتھ کی ہے, لیکن اکثر صورتوں میں جو آپ جائیں گے نا پیچھے تو بڑے رات, تو میں ایک دن بڑی خواہش تھی کہ میں اپنا ایک میرا پینل ہو, ڈسپلے پینل ہو, یا میرے پاس ہو, کہ میں صبح جب اٹھوں
تو وہ ساری 114 صورتوں کا آخر پڑھ کے جاؤں جو میری اس سے فیول مل جائے گا پورے دن میں آپریٹ کرنے کا، وہ عجیب ہوگا. اس طرح سے اللہ کے رسول کی جو کچھ حدیثیں ہیں، کچھ سنن ہیں، ان سے اگر ہم کچھ چیزیں حاصل کر کے ایسی چیز بنا لیں کہ ہم ڈیلی بیسس، جیسے ہم کہتے ہیں نا مناجات مقبول یا حزب الاعظم، ہم اس کا ورد کریں، ویکلی ڈیوائڈ کر لیں. تو اگر کچھ ہم ایسا نسخہ بنائیں اپنی تعلیمات کا، لیڈرشپ کے لیے یا سیرت کے لیے، اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم کہیں منڈے کے دن ہمیں یہ اس کو ریویو کرنا ہے، ان تعلیمات کو ریویو کرنا ہے. اس کے لیے علماء نے بڑا کام بھی کیا ہے. اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں، مہینے پہ ڈیوائڈ کر لیں، ہفتے پہ ڈیوائڈ کر لیں، سو بڑا اچھا ٹیک اوے نکل سکتا ہے. وہی چیز ہم اپنی آرگنائزیشن میں، کلچر میں وہی چیز ڈالیں کہ ہم نے ایک بورڈ لگا لیا، اس پہ وہ ایک ایسنس آ رہی ہے. پھر ہمارا ایک وقت ہے جب کہ ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے 15 منٹس 10 منٹس، جس میں ہم سیرہ سے وہ لیسن آپس میں ڈسکس کریں گے، اور وہ بڑا کیئرفلی ڈیزائنڈ ہے. اس میں وہ میسج، اچھا اب وہ باس بھی مجبور ہے، وہ باس نے اسٹارٹ تو کرا دیا، بٹ اب جب وہ آ رہی ہے کہ نبی کریم سے کسی کو فارگیو کیا کرتے تھے، اب وہ باس بھی مجبور ہوگا فارگیو کرنے پہ، وہ ہر ایک کو ڈانٹے لگاتا نہیں پھر رہا ہوگا. آرگنائزیشن کلچر تبدیل ہوتا جائے گا. سو یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ کچھ سائن بورڈز کچھ اس طرح سے، وہ ٹام پیٹرز کہتا تھا نا ان سرچ فار ایکسلنس میں، کہ وہ کلٹ لائک کلچر ہمیں کریٹ کرنا ہے وہ سیرہ کے اوپر، کہ ہمارا الٹیمیٹ جو کمپس ہے اس کا رخ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. اور وہ کلٹش کلچر ہم اس کو ویسے ہی فالو کرتے ہیں جیسے کوئی کلٹ فالو کرتا ہے. ہم ان بیہیویئرس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ایکسپیریمنٹ بھی کریں. ہم قادر میں بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ اس میں گندی مچھلی تالاب کو خراب کر سکتی ہے، اور ایک ڈیفیکلٹ پرسن جو ہے نا اس کو روئن کر سکتا ہے. بٹ دس از این آن گوئنگ تھنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ابو جہل اور ابو لہب اور یہ سارے لوگ تھے، اور اس کے باوجود نبی کریم جو بنے ان کے سارے ان سے ڈیل کر کے بنے. سو وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جزاک اللہ. ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ اس طرح کا جو کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اداروں کی ضرورت ہے جو مختلف چیزوں پہ ریسرچ کریں کنٹمپرری، یقیناً جو آپ القادر یونیورسٹی میں آپ کریں گے. اور خاص طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ینگ پیپل، یعنی ینگ جنریشن پہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یا ینگ جنریشن میں سے کسی کا سوال ہے کسی کہ بھائی ہم کیا کریں، یعنی ینگر پیپل کیا کریں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں آج آپ سے یہاں پہ اس قابل ہوں کہ تھوڑی بہت بات کر سکتا ہوں، اور آپ میری بات سن رہے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو مجھے تو یہ سارا کچھ یعنی قرآن سے کو پڑھنے سے لے کے اس پہ رسول کو پڑھنے سے لے کے جو فاؤنڈیشنز بنی ہیں، سارا کچھ وہ ٹین ایج سے بننی شروع ہوئی ہے. سو آپ ایک عمارت سے ایکسپیکٹ کریں. وہ سائمن سینک بھی کہتا ہے نا کہ وہ اب یہ جو نئی جنریشن ہماری جن زی جن ایکس یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ملینیلز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی سمجھتے ہیں کہ جی ہم ابھی انٹرنشپ شروع کریں گے اور ہم ٹاپ فلور پہ پہنچ جائیں گے. سو آپ کا ایک پروسیس ہے، آپ کے بننے کا ایک پروسیس ہے. تو آپ علماء سے استفادہ کریں گے، کتابوں سے استفادہ کریں گے. اسی ایج پر نا یا آپ کی بڑی پرسنالٹی فارمیشن ہوتی ہے. تو آپ جب اس ایج پر آپ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں، آپ نے اپنا ایک مینٹور بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے آگے چل کے کتنی خدمت لیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں خدمت کے طور پہ. آپ عبد یعنی غلامی یا بندگی جو اس کا تقاضا اس کو سمجھ رہے ہیں کس طرح سے ہے. میں اس سے پہلے القادر کا ڈین بننے سے پہلے ریٹر ڈین تھا یہاں پہ KSBL میں عمرے کے لیے گیا. وہاں پہ کہیں دھکے پڑ رہے ہیں، وہ لائنز میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. یہاں پہ تو KSBL میں انٹر ہوتے ایک پین آتا تھا، میرے ہاتھ سے بیگ لے لیتا تھا، اور وہاں پہ میرے لیے ہر چیز تیار ہوتی تھی. کافی تیار ہوتی تھی، مارننگ کافی. وہ جیسے ہی موڑتا تھا وہ پھر بیگ میرے ہاتھ سے، وہ آگے پیچھے لوگ لگے ہوئے، لائن لگی ہوئی، سب کچھ. یہ ڈین اور ریکٹر کا تو کام اس طرح سے. لیکن وہاں پہ جو عمرے پہ گئے تو دھکے لگ رہے ہیں. تو اب جو دھکے جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں انسان کو بناتے ہیں. یہ کرسی تو انسان کو خراب کرتی ہے. تو وہاں پہ جو آپ کے جو دھکے لگنے والی سٹیج ہے، اس میں آپ علم والوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے جو یہاں دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. آپ اپنے مینٹورز بنائیں، دنیاوی طور پہ مینٹورز بنائیں، دینی طور پہ مینٹورز بنائیں. سو آپ اپنے آپ کو گیئر کر رہے ہیں کہ جب 40s کی ایج آپ ریچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے آپ کو قبول کرے گا. اور اپنے آپ کو سیرت میں پڑھ کے اس کو دماغ میں لگائیں، اپنی عادت کو بدلیں. آپ ماں باپ سے کیسے بات کریں، لوگوں سے کیسے بات کر رہے ہیں، کیا صفات آپ اپنا رہے ہیں. وہ میری ایج پہ تو انسان پکا ہو جاتا ہے. جا کے I'm turning 50 next year، تو میری ایج پہ تو پکا ہو جاتا ہے. تو آپ کی ایج پہ اگر بن جاتی ہے چیزیں تو وہ آسانی سے بن جاتی ہیں، وہ ساری زندگی ساتھ رہتی ہے. تو ینگ لوگوں کو یہ ہے. بس ایک آخری سوال ہے، آئی تھنک ٹائم ہمارا شیڈیول سے آگے آ گیا 5 منٹ، کہ کسی نے پوچھا ہے کہ آج کل جو لوگ مطلب زور سے بات کرتا ہے، ایکسپریسو ہوتا ہے، اوپینیٹڈ ہوتا ہے، اسی کی سن رہی، مطلب وہ اس کی سنی جاتی ہے. اگر کوئی ہمبل ہو، کوئی سادہ سا ہو تو شاید وہ اگنور ہو جاتا ہے، یا وہ
مطلب لوگ اس کو شاید نہیں سنتے. تو آج کی زندگی میں یا آج کی کمپیریٹیو ورلڈ میں کیا گائیڈ کریں گے اس پوائنٹ؟ ایک تو خیر انگریزی میں کہتے ہیں نا اٹ از دا لاؤڈسٹ ہو از ہرڈ ناٹ دا وائزسٹ ہو از ہرڈ. سو یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں جو اللہ تو ہے نا وہ بڑے لطیف, اللہ کے ناموں سے کہا تھا لطیف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاؤڈ نہیں تھے بلکہ بڑی حکمت سے, حلم سے, بڑی نرمی سے بات کرتے تھے. تو اصل اس کا ابھی آپ جائیں چلیں, اگر مفتی شفیع صاحب کو, تقی عثمان صاحب کے والد ہیں, ان کی ایک آدھ ریکارڈنگ مل جاتی یوٹیوب وغیرہ پہ, تو آپ کہیں گے یار یہ اتنی حلم سے, اتنی نرمی سے, اتنے مزے لے کے بات کر رہے ہیں. اچھا ہم چونکہ ٹریننگ لائن سے آئے ہیں تو ہمارے ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے کہ آواز کو اتارتے بھی ہیں, چڑھاتے بھی ہیں, انگیج کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو واقعتاً مخزن ہے علم کا, حکمت کا, اور وہ اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے. میں ایک زمانہ خواجہ خان محمد صاحب سے بیعت تھا, تو وہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے, لیکن ان سے اتنا فائدہ تھا بیعت کرنے کا, اور ان سے یعنی اکتساب فیض کا ایک بہت زبردست ایک مجھے فائدہ ہوا ان سے. میں لمس کے زمانے میں ان سے تعلق تھا, لیکن وہ کون سا وہ لاؤڈ تھے, وہ تو ہارڈلی ہی وڈ اٹر اے ورڈ. تو اس سینس میں ہاں کسی آڈینس کے لیے ہمیں آواز اونچی نیچی کرنی پڑ جائے ٹھیک ہے, مگر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی اولیاء تلاش کرنے ہیں اس زمانے میں بھی موجود ہیں جو واقعتاً اپنی اس کے اعتبار سے وہ ہم ان سے جوڑ سکتے ہیں. وہ لاؤڈ بول رہے ہیں, وہ آہستہ بولیں, ان کے علم کی وجہ سے ان سے. ابھی میں تھوڑے دن بعد ایک چھوٹی سی بات آپ کو شیخ تقی کی بتاتا ہوں کہ ایک, اور اس پہ ہم بات ختم بھی کرتے ہیں کہ وہ, اور اگر کوئی کوشچن ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں احمد اگر رہ جاتا ہے کوئی. لیکن ایک بات انہوں نے کہی, ہم ان سے ایک وہ حاصل کرنے گئے تھے نصیحت ایک بات پہ اپنی اصلاح کے لیے. ایک عجیب بات کی ایسے دل کو مجھے جا کے لگی, اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمل عالم یہ بات نہ کرے. اور انہوں نے کہا میاں بس میری تو ایک نصیحت ہے کہ تم جو بھی کام کرو اونچی اڑان والا چھوڑ دو. یعنی مجھے بالکل القادر کے کانٹیکس میں بالکل دل پہ جیسے میرے نقش ہو رہی ہے نا بات, کہ بڑے بڑے پلانز ہیں, بڑا بڑا میں یہ کر دوں گا, یونیورسٹی میں فلاں لے آؤں گا, یہ سارے پلانز دل میں شیطان مطلب آتا بھی, اور شیطان کی طرف بھی آتا ہے اور نفس کی طرف سے بھی آتا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی کام کرو نا بس اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ایسے کام لے لے اس اخلاص کے ساتھ, اس نبوی صفات کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پہ, اور اس اخلاص کے ساتھ ایسا کام لے لے کہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل ہو جائے. ابھی بار بار رنگ ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ اللہ میں عمل یہ جو کر رہا ہوں نا, میں تو ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند آئے, لوگ تعریف بھی کریں, لیکن دیٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ اللہ یہ عمل میرے جو بھی کانٹیکس تھا وہ اس قابل ہو گیا کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, وہ آپ کے شأن شان ہوا. وہ ہو نہیں سکتا میرے اپنی طرف سے, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر قبولیت ڈال دے, اللہ تعالیٰ مجھے استطاعت دے دے. ورنہ میرے تو 10 ریا کے دکھاوے کے 10 چیزیں میرے ذہن میں آئیں گی کہ میں کیسا لگ رہا تھا اسکرین پہ, کیا ڈاکٹر ذیشان کی واہ واہ ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی. مجھے شیطان اور نفس تو یہی بتائے گا. تو میری اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کیسے ہو, بس مجھے اس چیز پہ نظر رکھنی ہے, اور اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام سے الائنڈ ہو. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت ہی میں سمجھتا ہوں فائدے مند گفتگو رہی, اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ جیسے آپ نے کہا یہ آغاز ہے اس بات کا, ہم خود سب سیکھ رہے ہیں دوسروں کی زندگی, دوسروں کی سیرت ہے, ایک ایک اس کا لمحہ, ایک ایک اس کا لہجہ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے پھلا ہے. تو جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم, فار یور ایفرٹس. آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے گفتگو کی اور بہت سارے ریلیونٹ سوال, اور انشاءاللہ جیسے کہ شروع میں آپ نے کہا, ہماری بھی کوشش ہے کہ آئی بی ایس سی میں اور ہم نے بھی آپ لوگ کے ساتھ مل کر قادر یونیورسٹی کے ساتھ ہم اس طرح کی ایک سیریز لے کے آئیں, اور اب تھوڑا سا ہم شاید ڈیپ ڈاؤن جائیں کہ بھائی اگر ایچ آر ہے, فائنینس ہے, اور مے بی اور پیپل مینجمنٹ ہے, یا اور مختلف اصلاح کے جو شعبے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سامنے رکھتے ہوئے اس کو کیسے اپنی زندگی میں لائیں. میں تمام شرکاء کا جنہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا, ان تمام شرکاء کا جنہوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا, ان سب کا بہت مشکور ہوں. یہ ہمارا سیشن آئی بی اے فیس بک پہ کہ جو فیس بک پیج ہے اس پہ اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ بھی یہ سیشن اویلیبل ہوگا, آپ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں آپ. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے اور ایسی خوبصورت ڈسکشن, خوبصورت ٹاک, اس طرح کے بہترین ٹاپکس کے اوپر ہم لائیں, اس سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے اور ہم سب کی اصلاح ہو.
سو کوئی آپ کوئی آخری بات کہنا چاہیں ڈاکٹر صاحب تو اس کو کنکلوڈ کریں. بس یہی سلسلہ ہے. اب یہ دیکھیں ہمیشہ جو سیریس کام ہے نا اس کے لائکس یا اس کے سننے والے مطلب وہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو ایک اسپائس آف لائف کے طور پہ یا اسپائس کے طور پہ لینا چاہتے ہیں, بٹ عملی طور پہ ہمیشہ وہ 313 بھی اگر ہوں گے نا تو وہ بڑی ایک فورس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں, یعنی وہ پھر واقعی اللہ تعالیٰ ان کو چوز کریں گے. تو یہ کام جو ہے نا بات چیت سے زیادہ میرے کیریکٹر کا ہے. تو شاید کوئی ایسا سننے والوں میں کوئی ایسا ہو یا آگے سننے والوں میں ایسا ہو کہ واقعی اس کا کیریکٹر جو ہے نا وہ سیرت سے زیادہ الائن ہو جائے. تو ہمیں جو یعنی الائن کرنا ہے وہ سیرت سے اپنے آپ کو کرنا ہے. باقی علمی طور پہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کی اللہ کے رسول کے ذکر کی بھی بہت برکت ہے, لیکن اس کو بس کوشش کریں کس طرح سے وہ ہارڈ پارٹ جو ہے نا, ہارڈ پارٹ, ڈیفیکلٹ پارٹ, تہجد پڑھنا, لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا, اپنے آپ کو قربانی کے لیے آگے پیش کرنا. حضرت علی, حضرت ابو لبابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹ پہ باری آ گئی اور انہوں نے آفر کیا رسول اللہ ہم تو جوان ہیں, آپ باری لے لیں, آپ چڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں, میں تم سے کمزور ہوں, نہ تمہیں اللہ کی رضا کی زیادہ احتیاج ہے, اجر کی زیادہ احتیاج ہے مجھ سے زیادہ. جب اس دونوں میں برابر ہے تو میں آپ سے برابر سے کروں. اللہ کا رسول ہونا, اس ایج پہ ہونا, مجھے یہ بیچارے, میں جہلم جاتا ہوں, وہ ایک اے سی والا کمرہ ہے وہ مجھے وہاں پیش کر دیتے ہیں, میں آرام سے وہاں چلا جاتا ہوں تاکہ ہمارے اے سی کے باہر. تو یہ کیریکٹر والی چیز لانا کہ جی ٹھیک ہے تو سب اے سی میں سوئیں گے یا سب اے سی کے باہر سوئیں گے, یہ اصل پارٹ ہے. جب میں کروں گا تو مجھ سے فائدہ ہوگا, آپ کریں گے تو آپ سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھنا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاك الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ ایوری ون فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صدقے سے ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے, اچھا انسان, اچھا مسلمان بنائے, اور مسلمانوں کو اس سیرت کی برکت سے دنیا اور دین و دنیا کی بہتری عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.